السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ناول کا نام ناول کے درمیان میں بتا دیا جائے گا۔ آغا جان، میرے باپ کے قاتل کی بیٹی میرے ساتھ جائے گی۔ ہال میں اس کے الفاظ سے سناٹا چھا گیا۔ امتل شاہ کا دل کانپ کر رہ گیا، مگر یہ بھی پتا تھا کہ حدید کتنا ضدی ہے۔ انا بھی، آپ اس لڑکی کو میری گاڑی میں بٹھائیں۔ آغا جان مجھے اجازت دیں۔ اور سب سے مل کے جب گاڑی تک آیا تو گاڑی میں بیٹھی روتی بسورتی بچی کو دیکھ کر انا بھی سے پوچھا، یہ کون؟ تو انا بھی نے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغی توازن خراب ہو۔ بیٹا، آپ ہی نے تو بولا ہے اس کو لانے کے لیے۔ اور یہ سن کر حدید کو لگا آسماں اس کے سر پر آ گرا ہو۔ اس نے تو بس بدلے کی آگ میں جھلس کر ہاں کر دی تھی، پر اب اس کو اپنی بے خبری پر غصہ آنے لگا کہ اس نے یہ کیا کیا، اور سارا غصہ گاڑی کے دروازے پہ اتارا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حدید شاہ زرغام شاہ کا اکلوتا وارث تھا۔ زرغام شاہ کے دو بیٹے دائم شاہ اور فہیم شاہ۔ دائم شاہ کی ضد کی بنا پر اسے پڑھنے کے لیے امریکہ جانے کی اجازت ملی، پر واپسی پر ڈگری کے ساتھ مریم، جو کہ عیسائی سے مسلمان ہوئی تھی، وہ بھی بیوی کی صورت میں ساتھ تھی۔ دائم کے اس اقدام نے زرغام شاہ کی انا کو ٹھیس پہنچائی اور انہوں نے دائم شاہ کو گھر چھوڑنے کا فیصلہ سنایا۔ حدید کو گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے غلط فیصلے کا ادراک ہو چکا تھا۔ وہ ایک 11 سالہ روتی بسورتی بچی سے چاہ کے بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اسے اب اپنے فیصلے پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا لاپرواہ ہو گیا کہ یہ بھی نہ جان سکا کہ اس کے نکاح میں ایک 11 سال کی بچی دی جا رہی ہے۔ اس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو گال پھلائے بیٹھی تھی۔ اچانک منہ اس کی طرف کر کے بولی، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے خشمگی نظروں سے گھورا، پر شاید وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ منہ پھلا کر پھر سے سوال دہرایا گیا اور ساتھ میں اس کا بازو بھی جھنجھوڑا گیا تو اس نے غصے سے اسے دیکھا اور چلا کر بولا، خاموشی سے بیٹھو ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ پر وہ بھی ڈھیٹ مٹی تھی، پھر سے بھوک کی گردان لگا لی۔ اب تو شاہ صاحب کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے کیونکہ اس کا بھمپو بجنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی فوڈ شاپ پر روکی اور اس کے باپ کی صفاکی کے متعلق سوچنے لگا۔ زرنین شاہ زین شاہ کی تیسری اور سرین شاہ کی پہلی اولاد ہے۔ اس سے پہلے زینب سے اس کے دو بیٹے داور اور داود شاہ جو کہ اس سے بہت عزیز ہیں، اور دوسری طرف سرین اور زرنین اتنی ہی ناپسندیدہ۔ زرغام اور زین شاہ کی دشمنی کی شروعات اشہد شاہ جو کہ زین کا بھائی سے ہوئی۔ فہیم شاہ کے ہاتھوں اشہد جو کہ فہیم کا بیسٹی تھا، شکار کے دوران اندھی گولی کا شکار ہو گیا، جس کی بنا پر زین شاہ فہیم کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ پنچایت میں خون بہا میں سرین شاہ زین شاہ کے نکاح میں آئی، جس کی زندگی زین شاہ کے ظلم کی نظر ہو گئی۔ سرین کی زندگی کی واحد خوشی زرنین شاہ جو کہ ماں باپ دونوں کی محبت کی ترسی ہوئی بچی ہے، جو پیار نہ ملنے کے سبب چڑچڑی اور بدتمیز ہو گئی تھی اور 11 سال کی عمر میں ہی کسی کی کوئی بات نہ مانتی۔ زین شاہ نے تو اس کو بلانا تو دور، دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی، اور دائم شاہ کی امریکہ سے واپسی پر اسے سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ وقت نے پھر سے پلٹا کھایا تھا اور اب قربانی کے لیے زرنین شاہ تھی، جس کو قربان کرتے باپ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکان تھی، کیونکہ ہار زرغام اور اس کی اولاد کے حصے میں آئی۔ غم پھر سے سرین شاہ کا مقدر ہوا۔ زرغام شاہ کو تو خبر ہی نہ تھی کہ اس نے جس کی قربانی مانگی وہ اس کی جان عزیز بیٹی کی جان ہے۔ گاڑی روک کر حدید فوڈ شاپ کی طرف بڑھا اور اس سے پہلے ہی زرنین کلانچے بھرتی باہر تھی اور شاپ میں گھس گئی۔ جو ہاتھ لگ رہا تھا اللہ بلا سب لے لیا۔ تو حدید نے اسے حیرت اور قدرے غصے سے پوچھا، اور کچھ رہ تو نہیں گیا؟ تو آگے سے منہ بنا کے ہی جواب بھی موصول ہوا، یہاں تو مزے کی چیزیں ہی نہیں کھانے کی۔ اس کی بات پر حدید کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا کہ اتنا کچھ لے کر بھی محترمہ ناشکری ہے۔ بل ادا کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھائی۔ وہ لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے اور گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں داخل ہو گئی۔ گاڑی سے نکلتے ہی اس نے اپنی موم کو آواز دی، پر جواب ندارد رد۔ اس کے چلانے سے خانسامہ دوڑتا آیا، صاحب بی بی تو واپس امریکہ چلی گئیں۔ تو اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ اسے بتا کر جاتی تھیں، اور اسے اب ایک نئی فکر نے ستایا۔ وہ تو وہاں اسے موم کی خدمت کے لیے لایا تھا۔ وہ لنچ کر کے ٹی وی لگا کر ابھی بیٹھا ہی تھا، زرنین جمپ لگا کر اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ریموٹ بھی اس کے ہاتھ سے لے لیا۔
अचानक गुस्से की लहर उसके रगों में सरायत कर गई और उसने इसे सोफे से धक्का देकर नीचे गिराया और गुर्रा कर बोला, अपनी औकात में रहो। जरनैन हैरत और गुस्से से उसे देखते हुए उठी और जोर से मुक्का उसके कंधे पर मार। डरना तो सीखा ही नहीं था मोहतरमा ने, और हदीद को नहीं याद पड़ता था कि 23 सालों में किसी ने उसे मारा हो। फिर तो एक तूफान बदतमीजी थी जो दोनों ने मचाई। जरनैन को तो आदत थी मारने और मार खाने की। जब दावर और दाऊद मारते तो वो भी हिसाब ना छोड़ती, और कुछ स्कूल में कराटे क्लासेस का कमाल था कि वो लड़ाका तैयारा बन गई और दोनों भाइयों को मारती। अब भी हाथ साफ करने लगी उस पे। अचानक हदीद जो तकिया उठाने को नीचे झुका था, फिर चढ़कर उसके बाल मुट्ठी में दबाकर मारने लगी। तकलीफ से हदीद पागल हो गया और उसको गुस्से से बाजुओं में जकड़ा तो दर्द से चिल्ला उठी और बचाओ बचाओ की गर्दान करने लगी। इसी बीच एक निस्वानी दुख में डूबी आवाज़ आई, छोड़ो हदी इसे, यू रिपिस्ट। और हदीद को लगा किसी ने पिघला हुआ शीशा उसके कान में उड़ेल दिया हो। कसूर आने वाली का भी ना था, सिचुएशन ही ऐसी थी। जरनैन नीचे दुबकी हुई चिल्ला रही थी और वो इस पर सवार मार रहा था। कोई भी गलत समझता वो तो फिर उसकी मोहब्बत सारा थी। सारा आगे आई और जरनैन को उठाकर गले लगाया, क्योंकि वो ऐसे रो रही थी जैसे उससे मासूम दुनिया में ना हो। सारा, यार तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं। तो कैसा है मिस्टर हदीद शाह? एक्सप्लेन इट। इफ़ यू आर राइट देन टेल मी द ट्रूथ। आप मुझे बचाएं, ये मुझे मारता है। जरनैन ने शिकायत लगाना ज़रूरी समझा तो हदीद ने उसे दांत किचकिचा कर देखा। ये कौन है हदी? कहाँ से लाए हो इसे? ये मेरी बीवी है। अचानक गुस्से में चिल्लाया, जब एतबार ही नहीं तो भाड़ में जाए मोहब्बत। यू मे गो नाउ। तुम्हें सच्चाई पता चल गई, अब जाओ। और वो बेयकीनी से उसे देखती वहाँ से चली गई। और वो वहाँ बैठा बेयकीनी से सोच रहा था कि इतना पुराना रिश्ता क्या इतना कच्चा था कि पल में टूट गया, और जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था वो मज़े से बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो और चॉकलेट खा रही थी। अचानक उसका गुस्सा ऊद कर आया और उसने ज़ोरदार थप्पड़ मुंह पर मारा तो वो धान पान सी बच्ची अपने ध्यान में गिरी और शीशे का मेज़ उसके घुटने में खुप गया। पर परवाह किसे थी, वो उसे खींचता हुआ अपने टेरेस पे लाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बहादुर तो बहुत बनती, पर उसकी बहादुरी मगरिब के अंधेरे के साथ ही खौफ में बदल जाती, और हदीद ने अंधेरे टेरेस पर उसे तन्हा छोड़ दिया। एक घुटने का जख्म, ऊपर से सर्दी और खौफ से वो दरवाज़ा बजाते बजाते ही बेहोश हो गई। हदीद अपने गुस्से में गुम था, पर रंगूठे के बाद 2 घंटे के बाद उसके मुताबिक सज़ा काफ़ी थी, इसलिए उसे लेने के लिए टेरेस का दरवाज़ा खोला, मगर कोई आवाज़ ना आई। तो आगे जाकर देखने पर कोई वजूद नीचे गिरा हुआ मिला। उसने जल्दी से उसे बाहों में उठाया और रूम की तरफ दौड़ लगाई। जरनैन की हालत ने हदीद की सीटी गुम कर दी थी और उसे जल्दी से बेड पर लेटाकर हाथ पैर मलने लगा, पर वो टस से मस भी ना हुई। वो जल्दी से पानी का गिलास लाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वो कसमसाकर उठी और रोने लगी। खामोश हो जाओ ड्रामा क्वीन कहीं की, हदीद ने कदरे गुस्से में कहा और अमतल शाह को कॉल करने लगा, मगर जरनैन ही क्या जो बात मान ले, और ज़ोर शोर से रोने लगी। दूसरी तरफ अमतल शाह ने कॉल पिक कर ली थी और जरनैन के रोने की आवाज़ से परेशान हो गई। क्या हुआ बेटा? वो बोली, बेटे मोहतरम बिगड़े मिजाज से इन्हें कल ही इधर आने का बोला। अमतल की तसल्ली देने पर वो भी रिलैक्स फील करने लगा, क्योंकि वो एक ही दिन में तंग आ गया था इस बला से। अचानक लाइट चली गई। जरनैन जो रोने का शुगल फरमा रही थी चीख कर पूरे घर में गूंजी और जल्दी से अंधेरे में टटोल कर उसके करीब आई और उसका बाजू दबोच लिया। वो जो वहाँ से उठ रहा था गड़बड़ा गया और बाजू खींचने लगा तो उसे जरनैन की घुटी घुटी सी आवाज़, प्लीज़ तुम मत जाओ, मुझे डर लगता है। तो उसके जहन में शैतानी आइडिया आया और उसने उसे कहा, ठीक है, एक शर्त पर नहीं जाऊँगा। तो वो तेज़ी से बोली, जो कहो मैं करूँगी, सोच लो। सोच लिया और वो जल्दी से बोली, ठीक है चलो मेरे साथ। फिर उसे लेकर अलमारी के पास आया, मोबाइल की टॉर्च पर अपने सारे शूज़ उसके सामने ढेर कर दिए। इन्हें पॉलिश करो लिटिल फ्रॉगी। पहले तो उसे ढेर और फिर इस नाम पर उसने खूंखार बिल्ली की तरह देखा, पर जब उसने वहाँ से जाने का इशारा किया तो जल्दी से काम शुरू कर दिया। वो भी उसके करीब ही बैठा था। अचानक जरनैन को शरारत सूझी और बोली, ओए तुम्हें पता है इसकी स्मेल बड़ी प्यारी होती है, और बाकायदा सूंघकर भी दिखाया। तो भी आगे होकर वो देखने लगा, तभी उसने पॉलिश उसके नाक पर मल दी और हंस हंस कर दोहरी होने लगी। उसने बदले में उसका मुंह बिगाड़ दिया। अब हंसने की बारी उसकी थी। जरनैन ने पहले तो गुस्से से देखा, फिर दोनों हाथों से उसके मुंह पर पॉलिश रगड़ दी और वॉशरूम में दौड़ लगाई। मुंह धो के वो वापस आई तो हदीद वॉशरूम में घुस गया। जरनैन को फिर से हाथ में खुजली हुई और फिर से हाथों पर पॉलिश लगाकर वॉशरूम के बाहर हदीद के निकलने का वेट करने लगी। वो जो वॉशरूम में हंसते हुए गया था, पर जब आईने में अपने हंसते अक्स पर नज़र पड़ी
تو ہونٹ بھینچ گئے اور اپنے باپ کا قتل اور زرنین کی وجہ سے سارا کو چھوڑ کر جانا یاد آیا تو ساتھ ہی غصہ بھی اود آیا اور وہ جو ہنستے ہوئے گیا تھا آگ بگولا ہو کر باہر نکلا۔ زرنین جو اپنے ہی مستی میں مست اس کے قریب آئی اور جیسے ہی ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیے حدید نے غصے سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور چلایا، بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ساتھ کھیلنے کا، آؤ میں تمہیں کھیل دکھاؤں، اور اسے پکڑ کر بستر پر دھکیلا۔ وہ معصوم اسے خوف و دہشت سے دیکھنے لگی، غصہ اس کی عقل کو کھا چکا تھا۔ وہ اس کے قریب ہی جیسے ہی گیا وہ دہشت سے چلانے لگی، اسے بھی جھٹکا لگا اور اس سے دور ہوتا گیا۔ یا میرے خدا، یہ میں کیا کرنے لگا تھا؟ کیا میں غصے میں صحیح غلط کی تمیز ہی بھول گیا؟ اس نے اپنے بال زور سے نوچے، اس کا دل چاہا اپنا منہ تھپڑوں سے سجا دے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور خدا کے حضور معافی مانگنے لگا۔ خود کو کوس کر جب اسے زرنین کا خیال آیا تو وہ روم میں آیا، اسے دیکھتے ہی وہ خوف سے چلانے لگی تو وہ اور شرمندہ ہو گیا۔ اتنے میں اس کے پیچھے سے امتل کی آواز آئی تو اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ حدید، نین کہاں ہے؟ تو اس نے خالی پن سے اپنے روم کی طرف اشارہ کیا اور خود گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا امتل شاہ پر نظر پڑی جو غصے میں بھری پڑی تھیں اور اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا تو وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ یہ ہے تمہاری پرورش، یہ سب سیکھ کر آئے ہو تم؟ امتل غصے سے چلائیں۔ حدید نے کرب سے اوپر نظر اٹھائی، اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ایک دفعہ تو امتل شاہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا اور پھر غصہ اود کر آیا۔ تمہیں پتہ ہے جس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے وہ تمہاری چہیتی پھپھو کی بیٹی ہے۔ ہار پھر سے تم لوگوں کی زیت میں آئی ہے، دکھ پھر سے اسی گھر کی بیٹی کا مقدر ٹھہرا ہے۔ ہمیں کل پتہ چلا کہ تمہاری پھپھو کی بیٹی جو اس کی واحد خوشی تھی جسے زین شاہ نے ظلم کا شکار کیا ہے اور تم اپنی ہی عزت کے لوٹیرے بن گئے۔ دفع ہو جاؤ، اٹھاؤ بیگ اور شکل مت دکھانا مجھے۔ امتل شاہ کے الفاظ اس کو ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے پر ان کے آخری الفاظ پر اس نے انہیں دکھ سے دیکھا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ حدید نے نہ صرف گھر چھوڑا بلکہ ملک بھی چھوڑ دیا اور اپنی موم کے پاس امریکہ چلا گیا۔ 18-19 سال کی لڑکیوں کا ٹولہ تھا خالہ پٹھانی کی حویلی پر جنہوں نے دھاوا بول دیا تھا۔ ان کا شکار سرخ رنگ کے انار تھے۔ نین، ثنا اور نرمین دیوار پر چڑھی بیٹھی تھیں اور ردا نیچے کھڑی انہیں بتا رہی تھی کہ کہاں کہاں سے شکار کرنا۔ اچانک ثنا کی نظر خالہ پٹھانی پر پڑی تو اس نے نرمین کو اشارہ کیا اور دونوں آہستہ سے اتریں اور دوڑ لگا دی، جبکہ نین ابھی بھی وہیں تھی۔ جب خالہ کی کڑکتی گالیاں کانوں میں گئیں تو سمجھ آئے کہ ایک بار پھر اس کی دوستوں نے دغا کیا تھا۔ وہ نہ صرف بھاگ گئی تھیں، ساتھ میں اس کے شوز بھی لے گئی تھیں۔ آگے آگے وہ تھی، پیچھے خالہ اور ان کی گالیاں۔ گھر میں پہنچ کر ان سب کو کوسنے دیتے روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر تک امتل کا بلاوا آ گیا۔ آگے ساری پھاپے کٹنیاں سر جھکائے کھڑی تھیں اور وہ خاموشی سے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی۔ امتل کا ہمیشہ کا لیکچر شروع ہو گیا جو ہر شرارت کے بعد دیا جاتا تھا اور وہ ہر دفعہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا ایک ایک کر کے سب جانے لگیں۔ جب امتل نے نین کو روکا، اور سناؤ اسٹڈی کہاں تک پہنچی یا صرف شرارتوں پر ہی زور ہے؟ زرنین انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور پڑھائی سے تو اس کی جان جاتی۔ امتل کے سر کھپانے پر اس نے ایڈمیشن لیا تھا ورنہ اس کا علم سے پیار سب کے علم میں تھا۔ اب بھی اس کی جان اٹک گئی کیونکہ اس کا GPA بھی اٹکا ہوا تھا۔ پاس تو وہ ہو رہی تھی پر کوئی ہائی فائی نمبروں سے نہیں۔ بہت اچھی جان کہا تو بس اتنا اور وہاں سے بھاگنے کی۔ زرنین جیسے ہی روم میں پہنچی آگے ساری پلٹن کو دیکھ کر نے سرے سے غصہ آ گیا کیونکہ اس کے پاؤں میں کانٹے لگے تھے اور گالیاں اور بے عزتی علیحدہ، اس لیے اس کا کوئی ارادہ نہ تھا ان پھاپے کٹیوں سے بات کرنے کا۔ اس کو دیکھتے ہی سب چڑیلوں کی ہنسی نکل گئی اور ساتھ ہی 5 انار بھی جھولی میں ڈالے گئے تو وہ بھی بے عزتی بھول کر چوری کے انار کھانے لگی اور نئی شرارت سوچنے لگی۔ ثنا اور نرمین فہیم شاہ کی اولاد ہیں جبکہ ردا ان تینوں کی کزن کی بیسٹی ہے جسے وہ سیمیسٹر بریک میں گاؤں گھمانے لائے تھیں اور جس دن سے آئی تھیں کچھ نہ کچھ کر کے سب کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اور آج 7 سال کے بعد حدید شاہ نے پھر سے پاکستان قدم رکھا تو وہ بھی امتل شاہ کے معاف کرنے اور بلانے پر، ورنہ خود سے اس نے کبھی کوشش نہ کی واپس آنے کی۔ اس کے پاکستان آنے کی ایک اور وجہ اس کی یونیورسٹی میں پروفیسر کی جاب بھی تھی۔ اسے حویلی پہنچتے ہوئے 2 بج گئے تھے۔ آتے ہی اس نے اپنے روم کا رخ کیا کیونکہ وہ صبح سب کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے روم میں کسی کی موجودگی سے وہ خود حیران ہو گیا۔ وہ جو بھی محترمہ تھی بڑی لاپرواہی سے سوئی تھی۔ ٹراؤزر حیدرآباد کی سیر کو گیا ہوا تھا۔ اس سے پہلی دفعہ اپنے ہی روم میں آ کر شرمندگی ہوئی۔ چہرے کو دیکھتے ہی اس کی موجودگی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔
یہ وہ چہرہ تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ اس کو اگنور کرتا فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر آ کر روم میں نظر دوڑائی پر کارپیٹ کے سوا سونے کی کوئی جگہ نہ تھی جو کہ اسے نامنظور تھی، اس لیے بنا اس کی جانب دیکھے بیڈ پر آ کر لیٹا اور تھکن کی وجہ سے سو گیا۔ زنین الارم کی آواز سے جاگی تو کوئی انجانا احساس ہوا۔ جیسے ہی نظر کچھ ہی فاصلے پر لیٹے وجود پر پڑی تو گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور منہ سے چیخ برآمد ہوئی، جس کا گلا کس کر مضبوط گرفت نے بخوبی گھونٹا اور ساتھ ہی اس کی کمر پر اتنی زور سے پکڑ کر کھینچی کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی اور سانس رکتی محسوس ہوئی اور اس کی حالت خوف سے پتلی ہو گئی۔ منہ سے کوئی آواز نہ نکلی تو جیسے حدید کو اس پر تھوڑا رحم آیا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے چھوڑ دیا۔ اس نے بھی بیڈ چھوڑتے ایک سیکنڈ نہ لگایا اور ڈرتے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو حدید اپنی جگہ چھوڑتے اٹھا اور اس کے قریب آ کر چٹکی بجا کے بولا، یہ سوال میرا ہونا چاہیے، تم میرے روم میں کس کی اجازت سے ہو؟ چاہتا تو میں رات کو چلتا کرتا، پر اس وقت تمہاری انسلٹ کا مزہ نہ آتا۔ اب تمہاری لاڈلی ام جان کے سامنے باہر نکالوں گا تو مزہ آئے گا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر نکال دیا اور آ کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دوسری طرف ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اس حالت میں نہ سر پر دوپٹہ، نہ پاؤں میں شوز اور نائٹ ڈریس۔ اس نے تسلی کر کے کوئی نہیں جاگ رہا، روم کا دروازہ آرام سے بنا آواز کیے کھولا اور اپنے چپکے سے جوتے ڈال کے اب دوپٹہ لینے کو بیڈ کے قریب گئی اور جیسے ہی اٹھانے کو جھکی، اچانک حدید نے کروٹ بھری۔ اس کو یوں خود پر جھکے دیکھ ہڑبڑا گیا، پر نظریں جیسے ہی اس کے حلیے پر پڑیں تو دل کیا تھپڑ رکھ کر دے۔ وہ بھی گڑبڑا گئی۔ وہ ابھی اس کے منہ میں اتنا ہی نکلا تھا کہ حدید غصے سے چلایا، کیا تکلیف ہے؟ وہ دوپٹہ میرا، وہ منمنائی۔ اس نے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس پر پھینکا اور غصے سے بولا، یہ تھان لپیٹ بھی لیا کرو اور آئندہ ایسے حلیے میں نظر مت آؤ مجھے۔ وہ دوپٹہ اٹھا کر دوڑ گئی اور سانس آ کر نرمین کے روم کے باہر لیا اور اس کے روم میں گھس کے سو گئی، کیونکہ وہ کسی بات کا بھی اثر زیادہ دیر تک طاری نہ کرتی، اس لیے تو اس کا 7 سال پہلے کا کیا سلوک یاد نہ تھا۔ وہ بہت لاپرواہ تھی ہر معاملے میں۔ زرنین نے جب سے ہوش سنبھالا تو اسے پتہ چلا کہ وہ حدید کے نکاح میں ہے، اس لیے نانا کے پاس جو بھی اس کی نئی تصویر آتی وہ اپنے پاس سیو کر لیتی بنا کسی کو اپنا راز دیے، نہیں تو سب اس کی مل کے کٹ لگاتے۔ اور اس لیے جب اس نے حدید کو روم میں اپنے قریب پایا تو اسے اپنا گمان لگا، پر یہ اس کا گمان نہیں، حقیقت تھی۔ حدید کی آنکھ دروازے کی آواز پر کھلی تو اس نے آواز کی جانب نظر دوڑائی تو ایک ہی ہستی کا خیال آیا جو اس کے باتھ میں گھس سکتی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی میڈم بلیک کرتے اور پینٹ میں ملبوس دریافت ہوئی اور دوپٹہ ناپید تھا، بال سارے گیلے اور کپڑے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس نے غصے سے بھرے ہوئے اس کو دیکھا جو اب جلدی جلدی گیلے بالوں کی پونی بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ یوں ہی باہر جاتی، اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اسے پاس کھینچ لیا اور اس کا بازو زور سے موڑا۔ تمہیں منع کیا تھا نا روم میں آنے سے اور ایسے حلیے سے؟ تو وہ ہلکے سے منمنائی، میرے کپڑے اس روم میں تھے تو میں کیا پہنتی، اس لیے روم میں آئی، اور میرے کپڑے تو پورے ہیں، پھر آپ کو برے کیوں لگ رہے ہیں؟ اچانک حدید نے اس کے گریبان کی طرف اشارہ کیا، تمہارے لحاظ سے یہ صحیح حلیہ ہے؟ تو اس نے اسبات میں گردن ہلائی تو حدید نے اسے غصے سے دیکھا اور باتھ روم کی جانب قدم بڑھائے اور ساتھ ہی اس کی جانب مڑ کر بولا، باہر اس وقت جانا جب تمہارے کپڑے سوکھ جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ باتھ روم گیا وہ بھی باہر چلی گئی، کس کی بات مانے وہ بھی زرنین شاہ ہو ہی نہ جائے۔ حدید بات لے کر باہر نکلا تو زرنین کو غائب پایا اور سوچنے لگا، کیا چیز ہے جس کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ پھر سر جھٹکتا نیچے چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا سب کے منہ خوشی سے کھل اٹھے اور سب سے مل کر وہ انتل شاہ کے پاس آیا تو اس نے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے اسے گلے لگایا اور پیار سے کان کھینچے، اپنی ام جان کو اتنا کیوں ستاتے ہو؟ تو اس نے جلدی سے ان کے گھٹنے پر سر رکھا اور بولا، آئندہ نہیں ستاؤں گا، جو آپ بولو گی کروں گا، پر اب بہت بھوک لگی ہے، اس کا کچھ کریں۔ سب کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے سوائے زرنین کے جو بیزار شکل بنا کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ حدید نے ایک اچٹتی نظر اس کے پھولے منہ پر ڈالی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ زرنین اپنا ناشتہ ختم ہوتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی جب آغا جان نے روکا، بیٹا بیڈ مینرز میں آتا سب کھا رہے، آپ چل دی۔ تو زرنین جلدی سے آغا جان کے کندھے پر بازو ڈال کے بولی، آغا جان آپ کو پتہ تو ہے نا میری چھٹیاں ختم ہونے والی اور ابھی تک انجوائے بھی نہیں کیا، تو کرکٹ کے لیے کھلاڑی ڈھونڈ کے آتی ہوں، کہتے ہوئے جھپاک سے یہ جا وہ جا۔ زرنین نے بچوں کے ساتھ مل کے ایک طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی تھی، اتنا شور تھا کہ حدید کو اپنے کان کے پردے پھٹنے کا ڈر ہوا۔ باہر آیا تو آگے زرنین میڈم ایک بچے کے ساتھ لڑنے میں بزی تھی۔ اسے شدید غصہ آیا اور سب کو ڈانٹ کر بھگایا اور اس کو کھینچتے ہوئے اندر لایا، جس نے خود کو چھڑواتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ناخن گاڑ دیے۔ تو حدید نے بھی تھپڑ لگانے سے گریز نہ کی۔
ابھی اور کتنا بڑا ہونا ہے تم نے، حدید نے دل ملا کر کہا، پر وہاں اثر کسے تھا؟ ببل چباتے ہوئے یوں ظاہر کیا جیسے اس سے بات نہ کی جا رہی ہو، وہ دیواروں کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ حدید نے اس کا یہ انداز دیکھا اور کچھ سوچتا ہوا واک آؤٹ کر گیا۔ وہیں سے سیدھا آغا جان کے پاس آیا اور اپنی 2-3 دن میں روانگی کی اطلاع دی اور امتل کو ساتھ لے کے جانے کی ڈیمانڈ بھی کر دی۔ آغا جان، وہاں کون میرے کھانے پینے کا خیال کرے گا؟ آپ ام جان کو بھی میرے ساتھ بھیجیں۔ پر بیٹا، امتل کی طبیعت خراب رہتی ہے، تم یوں نہیں چلے جاؤ گے تو وہ اکیلی کیسے رہے گی؟ پر آغا جان، وہ آپ کی چہیتی نین صاحبہ بھی تو وہیں پڑھتی ہیں، وہ ام جان کا خیال کر لے گی، حدید نے جھنجھلا کر کہا۔ تو آغا جان بولے، وہ تو ہاسٹل رہتی، پر پھر کوئی خیال آنے پر اسے تسلی دی کہ کچھ کرتے ہیں، اور ان کے فیس ایکسپریشن بتا رہے تھے کہ اسے کچھ کا تعلق کس سے تھا، اور حدید اپنے اندازے کی کامیابی پر خوش تھا کہ اب وہ اس چھپکلی کو مزہ چکھائے گا۔ رات کے کھانے پہ اچانک آغا جان نے سب کو متوجہ کیا اور اپنا موقف بیان کیا، پر ان کا موقف سن کر سب کے ساتھ ساتھ حدید کا بھی منہ کھل گیا، کیونکہ اس نے سوچا تھا ام جان کے ساتھ نین جائے گی تو اسے تنگ کرے گا، پر آغا جان نے رخصتی کا فیصلہ سنا کر اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ پر اب وہ کسی آرگیو کی کنڈیشن میں نہ تھا، کیونکہ اس کی لگائی آگ تھی، اس لیے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ حیران تو زرنین پر تھا جو خاموش سی سب سن رہی تھی۔ پھر تو کیا تھا، آنن فانن تیاری ہوئی اور وہ رخصت ہو کر اس کے ساتھ اسلام آباد چل دی۔ وہ تینوں دوستیں ساتھ تھیں، کیونکہ ایک ہی یونی میں پڑھتی تھیں تو سب ساتھ تھیں۔ حویلی میں پہنچ کر سب اپنے اپنے روم میں چل دیں تو وہ بھی ان لوگوں کے روم میں جانے لگی۔ نرمین نے اسے روکا، ہمارے ساتھ کدھر؟ وہ بھائی کے روم میں جاؤ، اور دروازہ لاک کر لیا تو وہ منہ بنا کر کھڑوس کے کمرے میں چل دی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے روم میں قدم رکھا تو حدید نے مڑ کر حیرانی سے دیکھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اس کے روم میں نہیں آئے گی۔ جی محترمہ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ نرمین اور ثنا اپنے روم میں نہیں جانے دے رہی اور بولا آپ کے روم میں جاؤ۔ تو اب میں کیا کروں؟ منہ پھلا کر کہتی صوفے پر چڑھ گئی تو حدید اسے اگنور کرتے واش روم گھس گیا۔ باہر آیا تو وہ صوفے پر آرام سے سو رہی تھی۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ صبح یونی جانا تھا۔ صبح الارم کی آواز پر دونوں کی آنکھ کھلی تو زرنین وضو کر کے آئی اور نماز پڑھ کر قرآن پڑھا اور پھر سے لمبی تان کر سو گئی۔ نماز کی عادت ام جان نے سب میں پختہ کی تھی جو وہ سب نہیں چھوڑتی تھیں۔ حدید کی آنکھ لیٹ کھلی، گھڑی کو دیکھتے ہوئے دوڑ لگائی اور جلدی جلدی ریڈی ہونے لگا۔ جب دیکھا شرٹ پریس نہیں تھی تو اسے سخت کوفت ہوئی اور سامنے نظر ڈالی تو زرنین سکون سے سوئی نظر آئی۔ اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ وہ جو نیند میں تھی پھر سے نیچے جانے لگی۔ جب حدید نے دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس نے وہ مشکل آنکھیں کھولیں، پر حدید کو سامنے دیکھ کر نیند ہوا ہو گئی اور ہکلا کر پوچھا کیا ہوا، اور جب اس کے وجود پر نظر پڑی تو اپنے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا کیونکہ شرٹ کے ساتھ ساتھ بنیان بھی ندا رد تھی۔ حدید کے لیے تو یہ عام سا حلیہ تھا، مگر نین صاحبہ نے پہلی دفعہ کسی کی بے شرمی کا مظاہرہ کیا تھا اور جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ حدید نے بغور اس کی حرکت کا مشاہدہ کیا اور اپنی شرٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی، پریس کر کے لاؤ اچھی سی۔ زرنین نے بھی بھاگنے میں دیر نہ لگائی اور بے شرم کا لقب بھی دے ڈالا، مگر دل میں حدید کی شرٹ استری کر کے اس کو پکڑائی اور خود بیڈ پر ڈھیر ہو گئی کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا فی الحال یونی جانے کا۔ حدید بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑتا یونی چلا گیا۔ نرمین اور ثنا بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئیں۔ انہیں پہلے ہی زرنین کے نہ جانے کا پتہ تھا۔ زرنین پورا دن اکیلے بیٹھ بیٹھ کر اکتا گئی اور نرمین اور ثنا کا بے چینی سے ویٹ کرنے لگی۔ جب گاڑی رکنے کی آواز آئی تو جلدی سے باہر آ گئی، مگر حدید اکیلا تھا۔ نرمین اور ثنا کہاں ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو حدید نے پہلے تو اس کی بے چینی انجوائے کی، پھر قدرے منہ بنا کے جواب دیا ہاسٹل۔ تو مجھے کیوں نہیں لے گئی؟ حدید جو اندر جا رہا تھا واپس مڑا اور بولا تمہیں نہیں پتا تم یہاں کس لیے لائی گئی ہو؟ اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ رونے کا شغل سٹارٹ کر چکی تھی۔ اوہ، افسوس کا اظہار کیا گیا اور ساتھ ہی اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں یہاں میری خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے تو چلو کھانا لے کر آؤ میرے لیے۔ وہ جو اس کی قربت پر پریشان تھی یہ سن کے تو آسانی خطا ہو گئے کیونکہ اس نے تو کچھ بھی نہ پکایا تھا اور پلاؤ کے علاوہ آتا بھی کچھ نہ تھا۔ پر مجھے تو کھانا بنانا آتا ہی نہیں، زرنین نے روتی بسورتی آواز میں کہا تو حدید نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو کیا آتا ہے بیوقوف بنانا؟ تو اس نے جلدی سے اسبات میں جواب دیا، پر جب احساس ہوا غلط اشارہ کر دیا تو جلدی سے نہیں میں گردن ہلائی۔ کچھ تو آتا ہوگا جو آتا ہے بناؤ، بھوک لگی ہے مجھے جلدی لانا، اور کچھ نہ لائی تو تمہیں پھر کھا جاؤں گا، وہ بھی کچا، سمجھی؟ تو اس نے جلدی سے گردن ہلائی اور کچن کا رخ کیا۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے پلاؤ ان تینوں کو بنانا آتا تھا، اس لیے وہی پکانے لگی، مگر اندازہ نہ ہونے کے باعث پانی کچھ زیادہ ہی ڈل گیا۔ اتنے میں حدید بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو جیسا بھی بنا تھا ٹرے میں ڈال لائی۔ پلاؤ کی شکل دیکھ کر حدید کو صدمہ تو بہت ہوا، پر صبر کا گھونٹ پی کر کھانے لگا۔ اس نے بھی شکر کیا اور کھانے لگی کیونکہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ رات کا کھانا حدید شرافت سے ہوٹل سے لے آیا کیونکہ اسے پیٹ درد کرنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ کھانا کھا کے حدید روم میں چلا گیا جبکہ زرنین برتن سمیٹنے لگی۔
برتن دھو کر وہ روم میں آئی تو حدید جو کسی کتاب میں گھسا تھا سوالیہ نظریں اس پر گاڑی تو وہ بھی اس کو نظر انداز کر کے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ حدید نے پہلے تو گھورا، پھر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جہاں تک میرے نالج میں ہے یہاں اور روم بھی خالی ہیں، اس لیے اپنا تشریف کا ٹوکرا اٹھائیے یہاں سے۔ تو وہ صدمے سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور غصے سے باہر چلے گئی، پر پورا گھر خالی تھا، ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنا ڈر بھگانے کو ٹی وی لگایا، پر آگے سے دی نان مووی کا کوئی ہارر سین چل رہا تھا۔ جلدی سے چینل چینج کیا تو دوسری جانب کوئی تو ہے نشر ہو رہا تھا۔ اس کا معصوم دل کانپ رہا تھا۔ جب ڈر حد سے سوا ہوا تو باہر میں چونکتی حدید کے غصے کو اور اپنی انا کو حدید کے روم میں گھس گئی اور صوفے پر لیٹ کے تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ حدید نے حیرت سے دیکھا اور پھر اپنی کتاب میں سر دے لیا۔ اس نے اپنا لیکچر تیار کر لیا تھا۔ سونے کے لیے تکیہ سیٹ کیا تو سامنے ہی وہ بال کھولے سو رہی تھی، چہرے پہ بلا کی معصومیت، بڑی بڑی آنکھیں جیسے وہ گما کی باتیں کرتی تھی بند اور پلکیں اوپر اٹھائی ہوئی تھیں اور ہونٹ نیم وا تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، پر اس کو دیکھتے ہی بہت سے زخم تازہ ہو جاتے۔ ابھی بھی نرم احساسات کی جگہ کرختگی نے لے لی، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ سارا جو اس کی اکلوتی دوست اور پسند تھی اس سے دور ہوئی تھی۔ اس نے چڑھ کر کروٹ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زرنین کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک کی خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی اور تکیہ آنکھوں کے اوپر مضبوطی سے دبایا، پر کوئی فائدہ نہیں۔ ڈر کو نہ جانا تھا نہ گیا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ سے بیٹھ کے قریب گئی۔ پہلے تو کچھ دیر سوچا، پھر حدید کو اٹھانے لگی۔ وہ جو تھوڑی دیر ہی ہوئی سویا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ آگے زرنین محترمہ کی بصورتی صورت دیکھ پارا چڑھ گیا اور چلایا، کیا تکلیف ہے؟ تو زرنین کے آنسو گالوں پر لڑھک آئے، کچھ ڈر سے اور کچھ حدید کی ڈانٹ سے۔ حدید نے کوفت سے اسے دیکھا اور قدرے نرم لہجے سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو وہ پھر بھی جلدی سے مدعے پہ آئی، کیا پتہ کب موڈ چینج ہو جائے کھڑوس کا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو حدید نے اس کو مختصر جواب میں اس میں کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا تمہیں لوری سناؤں؟ حدید نے بھنا کر کہا، نہیں، میں نے یہ تو نہیں بولا، آپ تھوڑی دیر جاگے میں سو جاؤں تو آپ بھی سو جانا۔ شاہانہ انداز اپنایا گیا۔ حدید کو غصہ تو بہت آیا، پر اسے لگا اس میم کے ساتھ دماغ کھپانا ابس ہے۔ تم ایسا کرو، یہیں پر ڈیرا لے آؤ اپنا، اس نے تپے تپے انداز میں کہا۔ تو وہ جلدی سے بولی، سچی میں؟ تو وہ نیند کی وجہ سے جس ہنکارا بھر کے سو گیا۔ زرنین نے تکیے کے درمیان میں رکھا اور سو گئی۔ صبح الارم کی آواز پر حدید کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے ہی انگڑائیاں لیتے وجود پر پڑی تو اس کے انداز پر لاحول والا پڑتا، اٹھا اور وضو کرنے باتھ روم میں چلا گیا۔ نماز پڑھ کر الماری سے ڈریس نکال کے آج کیا پہنو کی تفسیر بنا ڈریس ڈیسائیڈ کرنے لگا، جبکہ زرنین نماز پڑھ کر سونے کی تیاری میں تھی۔ جب اس نے سوٹ اس کے ہاتھ میں دبایا، پریس کر دینا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا، وہ غمزدہ شکل بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ جیسے ہی روم میں انٹر ہوئی تو حدید نے ناشتے کا آرڈر تھمایا۔ وہ تپ کر اسے دیکھتی ناشتہ بنانے لگی، 2-3 جگہ سے بازو جلا پر۔ اس سے تو پتہ تھا کہ اگر دکھایا بھی کسی کو تو پرواہ کہاں ہونی تھی، اس لیے درد دبائے ناشتہ تیار کیا اور حدید کو پکڑائی، خود یونی کی تیاری کرنے لگی۔ حدید کا ناشتہ دیکھ کر ہی منہ پھول گیا، کیونکہ دنیا کے نقشے سارے تیار کیے گئے تھے۔ اوکے سوکھے ناشتہ زہر مار کیا اور زرنین کا ویٹ کرنے لگا۔ زرنین بھی ناشتے کا پورا بدلہ لیا اور جتنی ہو سکتی تھی دیر کرائی۔ جب حدید کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو روم میں گھس گیا۔ آگے وہ شوز کے سٹریپ بند کر رہی تھی۔ حدید کو سخت غصہ آیا، کیونکہ اس کے آنے کا بھی نوٹس لیے بغیر وہ سستی کے سرے سے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ جب حدید نے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا تو وہ درد سے بلبلا اٹھی، کیونکہ آلریڈی ہی اس کے بازو جلی ہوئی تھی۔ اوپر سے اس نے زور سے پکڑا تو درد سے چیخ نکل گئی۔ اب کیا تکلیف ہے؟ کیوں چیخیں لگا رہی ہو تم؟ اس نے اسے بازو سے اوپر دیکھنے کے لیے، جب حدید کی نظر بھی اس کے زخم پر پڑی تو یوں ظاہر کیا جیسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں زرنین کے لیے کوئی بھی جذبہ پیدا ہو، پر بے چینی اس کے وجود میں پھیل گئی۔ جسے دباتا اسے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ بھی بے حسی سے زخم کو اگنور کرتے ساتھ چل دی۔ زرنین جیسے ہی یونی میں انٹر ہوئی حدید کو اگنور کرتی کینٹین چل دی، کیونکہ وہ کینٹین میں اکٹھی ہوتی تھیں، بعد میں کلاس اٹینڈ کرتی۔ اس کی جیسے ہی نظر نرمین، ثنا اور ردا پر پڑی، اسے لگا اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو، ایک دن بعد نہیں صدی بعد مل رہی ہو۔ ان لوگوں سے ملتے ہی دھمکے لگائے اور ان کے کندھے پر، کمینیوں تم لوگ مجھے مانسٹر کے پاس اکیلا چھوڑ کے آ گئی، ذرا احساس نہ ہوا وہ میرا خون پی جاتا تو؟ دیکھو میرے بازو کا حال، ناشتہ بنوایا ہے تمہارے کھڑوس اور ویمپائر بھائی نے، باقاعدہ دہائی دی گئی، پر ان لوگوں کو دیکھا جو بالکل خاموش تھیں۔ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ سانپ سونگ گیا؟ کیا قیامت کی کوئی نشانی دیکھ لی ہے یا دجال آ گیا ہے؟ پھر ان کی آنکھوں کی سیدھ میں مڑی تو پیچھے ہی وہ آنکھوں میں سرد تاثر لیے کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر فون تھمایا اور واپس ہو لیا، اور وہ منہ کھولے کبھی اسے اور کبھی فون کو دیکھ رہی تھی، پھر ان کی طرف اپنی توپوں کا رخ کیا۔ الو کی نانیوں،
कीड़े पड़े तुम लोगों की जुबान पर, ताला लगा था क्या? वो वीजंग वाला बता नहीं सकती थी कि मॉन्स्टर पीछे खड़ा है, तो वो भी भूखी शेरनियों की तरह उसके सर हुई। तुम बकवास करते इधर उधर देखती हो, बस स्टार्ट हो जाती हो चाबी लगी गुड़िया की तरह। वो तो अभी और भी सुनाने के मूड में थी, पर फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुए 10 मिनट हो गए थे। यार शेड्यूल क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट और टीचर्स पल्ले पड़े हैं? जरनैन ने उकताए हुए लहजे में बोला। तो इन लोगों ने एक दूसरे को देखा और जानते हुए भी अनजानपन का मुजाहरा किया। वो जैसे ही क्लास में एंटर हुई आगे, हदीद को देखकर दिल चाहा वापस चली जाए, पर क्लास का सोचकर एंट्री कर ली और पीछे जाकर बैठी ताकि उसको कम ही नजर आए। हदीद क्लास से इंट्रो ले रहा था। जब उसकी बारी आई तो वो भी खड़ी हुई और नाम बताकर बैठने लगी। जब हदीद ने अगला सवाल किया, आपका एम ऑफ लाइफ, तो उसने मज़े से जवाब दिया, खाना पीना और सोना। तो पूरी क्लास की हंसी छूट गई। हदीद ने खशमगी नज़रों से उसे देखा। हदीद का पोइट्री का पीरियड था इन लोगों की क्लास में, और जरनैन इतनी पोइट्री से तंग थी। उसे उर्दू में मुश्किल से समझ आती थी, कचा के इंग्लिश। हदीद ने शेले और शेक्सपियर का इंट्रो करवाया, जबकि जरनैन ने पूरा पीरियड जमाइयाँ लेते गुजारा, क्योंकि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी वो समझ भी ना आती। अल्लाह अल्लाह करके क्लास ख़त्म हुई और वो दौड़ी। कैंटीन में भूख से जान निकल रही थी। वो जो इन्हें जल्दी आने का बोल के बाहर निकल रही थी, बाहर से जाते हदीद से टकराई और बिना देखे ही लड़ना स्टार्ट। अंधे हो क्या? आंखों के आगे चर्बी छाई है क्या? जो इतनी क्यूट प्यारी लड़की नजर नहीं आई, और जैसे ही नजर चेहरे पर पड़ी बोलती बंद हो गई, क्योंकि हदीद गुस्से से लाल आंखें लिए इतने स्टूडेंट के सामने इंसल्ट पर दांत पीस के बोला, आंखों का इलाज कराने की आपको ज़रूरत है मिस जरनैन साहिबा, और वहाँ से वॉकआउट कर गया। जरनैन ने पीछे से जुबान चढ़ाई और कैंटीन आ गई। कैंटीन में पहुंचकर उसने बिरयानी, जबकि इन तीनों ने बर्गर मंगवाए। अभी वो खा ही रही थी कि दाऊद और दावर, जो कि उनसे सीनियर थे, करीब के टेबल पर आकर बैठ गए। उनको देखते ही जरनैन को किसी अपने का सा गुमा हुआ था, और उसने अक्सर दाऊद की नज़रें नरमीन के गिर्द घूमती पाईं, पर आज तो शायद वो नज़र ना हटाने का अहद किए हुए था, जबकि उसकी नज़रों से नरमीन का सुर्ख चेहरा जरनैन और पापे कुट्टी की नज़रों से ओझल ना रह सका, और उसने उसके कान में घुसकर गुल अफशानी करना अपना ऐन फ़र्ज समझा। क्या चल रहा है नरमीन डार्लिंग? तो वो ऐसे गड़बड़ाई जैसे किसी ने चोरी पकड़ ली हो। कि क्या हुआ है? उसने लड़खड़ाते लहजे में पूछा। कुछ तो चल रहा है जिसकी पर्दादारी। जरनैन ने आंखें घुमाई तो उसने सुर्ख चेहरा उठाकर आंखें निकाली, पर अब तो सना और रिदा भी उसके सर हो गई तो उसे बताते ही बनी। उसने वो लंबा को किया तो उन्होंने घुर कर उसे देखा। वो क्या? सब यकजबान चिल्लाई। वो दाऊद ने मुझे प्रपोज किया है। तो फिर क्या था? वो आगे आगे थी और वो तीनों उसके पीछे। आखिर इतनी बड़ी बात छुपाई थी उसने। इन सब की स्पीड को ब्रेक हदीद की आमद से लगा, जिसने आते ही साथ चलने का हुक्म सुनाया, जिसे उसकी हंसी हिरन हो गई। उसने इन लोगों की मदद तलब नज़रों से देखा, पर वहाँ पर नो एंट्री का साइन नज़र आया तो मरता क्या ना करता के तहत उसके पीछे चल दी। हालांकि उसका दिल मौसम इंजॉय करने का था। काले बादल छा गए थे जो उसकी कमज़ोरी थी, और वो दिल महसूस कर उसके साथ चल दी। हदीद ने खाना पैक कराया रास्ते से, क्योंकि उसकी कुकिंग से वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। वो घर के दाखिल होते ही रूम में चली गई और हदीद भी उसके पीछे ही रूम में आया तो वो बाथरूम सुधार गई। बाहर निकली तो हदीद अलमारी में घुसा हुआ था, अपना कुर्ता शलवार लेकर नहाने चला गया। जब वापस आया तो वो आराम से बैठी थी। जब हदीद ने बाजू से पकड़कर उठाया और उसका बाजू मोड़कर कमर से लगाया। हाँ तो मिस जरनैन, मैं तुम्हें क्या लगता हूँ, ज़रा मेरे मुंह पर बोलिएगा। वहाँ मुझे समझ नहीं आई थी आपकी पूरी बात। वो पहले तो उसके अंदाज और फिर उसकी कुर्बत से खाइफ लरज रही थी। जले हुए बाजू का दर्द मलकर आंखों से बहने लगा। जब हदीद ने उंगली से उसकी आंखों के करीब फेरी, ओ नो, तुम्हें किसी ने कहा मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघल जाऊंगा, सो डोंट वेस्ट योर लिटिल फिरोगी। और कमर में बाजू डालकर करीब किया। अचानक अपना चेहरा उसके करीब किया तो उसकी सांसों से जरनैन को अपने गाल जलते महसूस हुए, और आहिस्ता आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें मॉन्स्टर लगता हूँ? तो जरनैन ने बामुश्किल गर्दन ना में हिलाई। वम्पायर हूँ मैं। वो उसकी गर्दन पर झुका तो वो जो पहले ही रो रही थी अचानक सिसकी, तो जैसे वो भी होश में आया और उसे बेड पर गिराकर खुद बाहर निकलता चला गया। जरनैन को अभी तक उसकी सांसें अपने वजूद के आसपास महसूस हो रही थीं, और वो बुत बनी वहीं ढेर हो गई। हदीद रूम में आया तो निगाह बेड पर लेटे वजूद पर पड़ी, जहां वो गिरी थी वहीं सो गई। आंसू उसके गालों पर निशान छोड़ गए थे। वो उसके करीब गया कि कहीं बेहोश तो नहीं हो गई, पर सांस नॉर्मल चल रही थी। हल्का सा मुंह वाह था। बिलाशुबा सोते हुए वो बहुत मासूम और खूबसूरत लगती थी। हदीद के दिल ने एतराफ़ किया, पर दिमाग उसको कातिल की बेटी ही मानता। हदीद दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। जरनैन की आंख भूख की वजह से खुली थी। साथ लेटे वजूद पर निगाह पड़ी तो शाम का मंजर नज़रों के सामने घूम गया, और वो जल्दी से उससे दूर हुई और बेड से उठ गई। पेट में चूहों ने शोर मचाया हुआ था, इसलिए सीधा किचन का रुख किया तो प्लेट में बिरयानी रखी नज़र आई। तो उसने
टेबल पर चढ़कर खाना शुरू कर दिया। खाना खाकर रूम में आई और तकिए लाइन में रखकर सो गई। सुबह इन दोनों की आंख लेट खुली। शायद अलार्म नहीं बजा था, इसलिए अब जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसे 5 मिनट में नीचे तैयार पहुंचने का हुक्म सुना था। हदीद जल्दी से टोस्ट और चाय बनाने लगा। जरनैन जैसे ही तैयार होकर आई, उसने प्लेट उसकी तरफ खिसकाई। वो हैरत से उसे देखने लगी कि मौसूफ का दिमाग तो नहीं खिसक गया, पर वो अपना नाश्ता करने में बिजी था। तो उसने नाशुक्रापन ना किया और जल्दी जल्दी खाने लगी, मुबादा मूड बदल ना जाए, और बैग उठाकर चल दी और फ़ोन एहतियातन रख लिया, कहीं फिर भूल ना जाए। हदीद डिपार्टमेंट चल दिया और जरनैन ने भी कैंटीन चल दी आगे। नरमीन और रिदा कुछ ज़ोरों शोर से डिस्कस कर रही थी। उसे देखते ही उसे भी बातों में शामिल किया। हेलो मैम, ज़रा अपने शौहर पर नज़र रखो, सारी लड़कियां मक्खियों की तरह चिपकी रहती हैं। अभी भी देखो ईशल साहिबा कैसे कंधे पर सवार हैं। तो उसने भी गौर से देखा और सर झटक कर आगे क्लास की तरफ बढ़ गई। हदीद अभी तक ना आया था, इसलिए सब गॉसिप में बिजी थे। जरनैन आज भी लास्ट में ही बैठी थी और ईशल फ्रंट पे। हदीद ने लेक्चर स्टार्ट किया और साथ ही प्रीवियस लेक्चर के मुतालिक सवालात भी किए। ज़्यादातर के जवाब ईशल ने दिए और अब वो उससे कोई सवाल पूछ रही थी। अचानक उसे शदीद किस्म की जेलसी फील हुई और उसका दिल चाहा इसको वहाँ से गायब कर दे। अचानक हदीद ने उसे कोई सवाल पूछा तो वो वहाँ होती तो जवाब देती। उसका दिमाग तो कहीं और गया हुआ था। हदीद ने अब उसका नाम लेकर उसे पुकारा तो वो सॉरी कहते वहाँ से निकलती चली गई। जरनैन को ढूंढते हुए नरमीन लोग कैंटीन आईं तो वो अपनी मखसूस टेबल पर बैठी कुछ सोच रही थी। तो इन लोगों ने बैग उसकी आंखों के आगे लहरा कर मुतवज्जो किया। क्यों मैडम, क्या हुआ, इस तरह क्यों आ गई? कुछ नहीं यार, लेक्चर बहुत बोर था इसलिए उठाई। एक तुम्हारे भाई को बर्दाश्त करना कौन सा सोखा काम है। उसने खुद यासियत को हटाया और मूड ठीक किया और अचानक याद आने पर नरमीन की लव स्टोरी पर आई। हाँ जी, तो शुरू हो जाओ, कैसे मोहब्बत हुई तुम्हें, कितनी और इन्हें कितनी? वो अचानक हमले पर गड़बड़ा गई। मैंने कब बोला मुझे मोहब्बत है? उसने मुंह बनाया तो इन तीनों ने आंखें निकाली। तो उसने जल्दी से बोलना शुरू किया। असल में दाऊद ने सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले भी इजहार किया था, पर मुझे लगा जस्ट फ्लर्ट कर रहे हैं। पर उन्होंने कहा कि अपने घर वालों को भेजना चाहते, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा यकीन आ गया। अभी मोहब्बत नहीं हुई? अच्छा, तो इतना कुछ हो गया, अभी मैडम को मोहब्बत नहीं हुई? ऐसे ही जब दाऊद साहब देखते तो सुर्ख हो जाती। नैन ने चमक कर बोला तो वो नज़रें झुका गई और मुस्कुराने लगी, जबकि इन लोगों ने उसके बैग पर हाथ झाड़े और ज़बरदस्ती की ट्रीट खाई और वो बदला लेने का अहद करती हाथ मुंह पर फेरने लगी। वक्त पर लगाकर गुजर रहा था। सेमेस्टर स्टार्ट हुए तो जरनैन को होश आया कि कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मस्तियों से टाइम मिलता तो पढ़ती, और सब्जेक्ट का तो कुछ ना आता था। हदीद के दोनों सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं आता था। नरमीन लोगों से मसला डिस्कस किया तो उन्होंने उसे हदीद से पढ़ने को बोला, तो वो सोचकर रह गई कि वो पढ़ा ही ना दे खड़ूस कहीं के, पर कोशिश में क्या हर्ज है, सोचते सर असबात में हिलाने लगी। जरनैन सुस्ती से खाना खा रही थी। हदीद ने अचंभे से देखा, क्योंकि वो इतना जल्दी खाती और हदीद को लगता उसके पीछे कुत्ते लगे हैं। हाँ, हर आज तो फिर कोई बात ही थी। हदीद रूम में आया। जब वो नोट्स उठाए झिझकते उसके करीब आई और मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए उससे पढ़ाने की दरख्वास्त की। पहले तो उसने इनकार किया, सोचा फिर हामी भर ली। जरनैन ने जल्दी से सारे नोट्स इकट्ठे किए और उसके पास चढ़कर बैठ गई। हदीद ने शेक्सपियर की पोएम से शुरू किया तो मर मर कर एक पोएम की और अब सोने के मराहल में थी। हदीद ने उसे देखा तो वो बमुश्किल आंखें खोल रही थी और फिर सर उसके घुटने पर रखकर सो गई। हदीद ने उसे तिलमिलाकर देखा। उसको पढ़ाने के लिए वो जाग रहा था और वो मैडम सो गई। हदीद ने उसको सीधा किया और कंबल ओढ़ा दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मोहतरमा ने टांगे उस पर रख दी और उसके बाजू पर सर रख कर सो गई। हदीद ने उसे परे किया और करवट भरकर सो गया। सुबह जरनैन की आंख खुली तो उछल कर दूर हुई और जल्दी से बेड से उतरती चली गई। हदीद उसके यूं उठने से बेदार हो गया और गुस्से से बोला, तुम्हें क्या मसला है, क्यों मेरी नींद हराम की हुई है, ना सुकून से सोने देती हो, जिंदगी असाब बना दी है। बुड़बड़ाता कंबल तान गया, जबकि वो उसे देखकर रह गई और खुद को लानत मुलामत करते अपना कंबल ओढ़ा और सो गई। सेमेस्टर शुरू होने से पहले सबको कुछ दिनों के लिए फ्री कर दिया गया था, इसलिए जरनैन आराम से जागती थी। जागते ही नज़र घड़ी पर पड़ी। उफ, मैं इतना कैसे सोती रही। घड़ी 12 बजा रही थी। हदीद गायब था। वो भी उठी, फ्रेश होकर नीचे आई तो हदीद सुकून से सोफे पर बैठा पॉपकॉर्न खाने में मसरूफ़ था। उसने खानसामा से नाश्ते का बोला। हदीद ने खानसामा और गार्ड रखा था, क्योंकि उसका मैदा जरनैन का खाना हजम नहीं कर सकता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि हदीद को कॉल आई तो वो जल्दी से बाहर गया। जब वापस आया तो शहरयार और असद भी साथ थे। वो हदीद की जगह पर कब्जा जमा कर बैठ गई और नोट्स भी फैला दिए थे। अब इन दोनों को साथ एंट्री पर जल्दी से नोट्स भी उठाए और जल्दी से सलाम किया। वो दोनों उसे हदीद के घर में देखकर हैरान थे, पर हदीद के बताने पर कि ये उसकी बीवी है, उन्होंने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। जरनैन के जाने के बाद वो दोनों उसके ऊपर चढ़ के मारने लगे। कमीने, बताया क्यों नहीं, ये शेरनी तेरी बेगम है। पता नहीं यार, बेगम का तो पता नहीं, बेगम ज़रूर है।
حدید نے ہنستے ہوئے کہا، رات کا کھانا چاروں نے مل کر کھایا اور پھر رات گئے شہریار اور اسد کی واپسی ہوئی۔ زرنین جیسے ہی روم میں آئی حدید کو اپنا منتظر پایا، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو حدید نے بھی آنکھیں نکالی۔ نوٹس لے کر آؤ، میری ناک مت کٹوانا، تمہاری نالائکی کا کل اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے مجھے، سو جلدی سے آؤ۔ زرنین نے ایک نظر اسے دوسری گھڑی پر ڈالی جہاں 12:30 بجے تھے، پر مرتا کیا نہ کرتا نوٹس اٹھا لائی اور اس کی گود میں دھرے۔ حدید نے اسے 3-4 پوئمز اکٹھی کرائی اور اس کے بار بار کی جمائیوں سے تنگ آ کر اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ بھی جلدی جلدی نوٹس سنبھالنے لگی، منہ پھر سے پڑھانا سٹارٹ نہ کر دے، اور کمبل میں دبک گئی۔ اللہ اللہ کر کے سیمیسٹرز پار ہوئے۔ زرنین سے زیادہ حدید کی محنت تھی۔ زرنین کو تو بس آغا جان اور ام جان کے پاس جانے کی خوشی تھی۔ دوسری طرف نرمین ثنا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھیں۔ ریدا نے انہیں گھر انوائٹ کیا تھا۔ ریدا کا تعلق چکوال سے تھا اور اس نے وہاں کی خوبصورتی کا اتنا تذکرہ کیا تھا کہ وہ لوگ بھی تیار ہو گئیں، اور زرنین نے بھی ساتھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ انکار کر کے تینوں چڑیلوں کا عتاب کون سہتا، اس لیے دوسرے دن ہی چاروں کا اڑن کھٹولا چکوال کے گاؤں میں پہنچا۔ زرنین کو یہاں آنے کا فیصلہ اچھا لگا کیونکہ وہاں کی ہریالی اور پہاڑوں کی خوبصورتی واقعی بہت دل موہ لینے والی تھی، اور پھر کٹاس کے مندر ہوں یا کلر کہا کی جھیل یا کھیوڑا کی نمک کی کان، سب جگہوں کی خوبصورتی کو کیمرے میں کیپچر کر کے اسلام آباد واپسی ہوئی، کیونکہ یونی انہیں صدائیں دے رہی تھی۔ یہ زرنین کی پرسنل رائے تھی یونی کے متعلق۔ یونی میں ہر طرف رزلٹ کی ٹینشن نظر آ رہی تھی۔ ایک زرنین شاہ تھی جس کو ٹینشن کا شاید مطلب بھی نہ پتا تھا۔ وہ سکون سے کیفے میں برگر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب سب دیکھ چکی تو اس نے بھی لسٹ کی جانب رخ کیا، اینڈ سے سٹارٹ کیا، لیکن کہیں بھی نام نہ تھا۔ تو پریشان سی شکل بنا کر نرمین کو دیکھا تو اس نے لسٹ پہ اوپر کو اشارہ کیا تو زرنین 5ویں نمبر پر نام دیکھ منہ بنا کر بولی، کیا کلاس میں اور بھی زرنین ہے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نرمین نے رکھ کر مکہ اس کے کندھے پہ مارا، محترمہ یہ تم ہی ہو؟ تو اس نے ابھی بھی بے یقینی سے دیکھا، پر اس کا چہرہ دیکھ یقین کرتے ہی بنی۔ زرنین کا پرس ریٹ کے چکر میں خالی ہو چکا تھا، تینوں نے 1 روپیہ بھی نہ چھوڑا تھا، اور ابھی جو بریانی وہ لوگ ٹھونس رہی تھیں اس کی بھی ادائیگی اسی کے سر تھی۔ بڑی شان بے نیازی سے کہا گیا تھا حدید سے پیسے لانے کو، وہ انہیں وہیں چھوڑتی ڈپارٹمنٹ کو چل دی۔ حدید کے ساتھ ایشر کو کھڑے دیکھ کر جل کر خاک ہو گئی، اور جاتے ہی وائلٹ مانگا۔ حدید نے اچھمبے سے اسے دیکھا اور خاموشی سے وائلٹ پکڑایا، جس نے جس جتانے کے لیے اس کا وائلٹ جتنی منی تھی نکالی اور یہ جا وہ جا۔ کیفے پہنچ کر اس نے اپنی کارستانی بتائی تو نرمین نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کھینچا، اوہ تو میڈم کو جلسی ہو رہی۔ تو زرنین نے پہلے تو انکار میں گردن ہلائی، پھر ان تینوں کو گھورتی نگاہوں نے اس بات میں سر ہلانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ کوئی بعید نہ تھا سب اپنے ناخن تیز کر کے اس کے سر ہو جاتی۔ تو تینوں نے کچھ سوچنے والے پوز بنائے تو زرنین نے نگاہیں ترچھی کر کے دیکھا تو سب اوقات میں واپس آئیں۔ اچھا تو مسئلہ بیان کرو، شاہانہ انداز سے بولا گیا تو بادل ناخواسا اس نے مسئلہ بیان کیا۔ اصل مسئلہ تم لوگوں کا بھائی ہے جسے میں نظر ہی نہیں آتی، کبھی پیار سے نہ دیکھا نہ بلایا، بلاؤ تو یوں جواب آتا ہے جیسے کاٹ کھائیں گے، کبھی رومانس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم دیکھو کتنے ہزاروں ڈرامہ دیکھ لو، ناول پڑھ لو، اتنا روڈ بندہ نہ ہوگا جتنا کہ یہ۔ ویسے سوچتی ہوں کہ انڈین ڈرامہ کی طرح گڑ گڑا کر دیکھوں، پر خیال آتا ہے نہ پکڑا تو میری تو 2-4 ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، گڑ گڑا کر دیکھوں تو پھر خیال آتا ہے کہ نہ پکڑا تو میری تو 2-4 ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اپنی دکھی داستان اتنے مزے لے لے کے بتا رہی تھی کہ ان سب کا ہنسی روکتے ہوئے پیٹ درد کر رہا تھا۔ ویسے تمہارے بھائی کا منہ تو فواد سے ملتا، پر نخرہ اف سلطان راہی سے ملتا۔ اور اب ان تینوں نے ہنسی روکنے کی کوشش بھی ترک کر دی اور ان لوگوں کے چھت پھاڑ کہہ کے پورے کیفے میں گونج اٹھے، اور حدید جو اسے بلانے آیا تھا اب غصے سے لال ہو رہا تھا۔ حدید کو اس سے اس بے وقوفی کی توقع نہ تھی کہ وہ اسے یوں ڈسکس کرے گی۔ اب تینوں اسے سین کریٹ کرنے کے نادر مشورے دے رہی تھیں اور وہ سب سنتا اسے بنا بات کیے پلٹ گیا۔ گھر پہنچ کر حدید تو روم میں گھس گیا، جبکہ زرنین آج کل اس کی خاطر کوک سے کھانا پکانا سیکھ رہی تھی، اور آج تو اسپیشلی اس نے بریانی پکائی جو کہ بہت مزے کی بنی تھی۔ خلاف توقع کھانا ہمیشہ کی طرح خاموشی سے کھایا گیا۔ وہ جو امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید وہ تعریف کرے گا کھانے کی، اب منہ پھول گیا۔ اس کی بیگانگی دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا۔ وہ جو سمجھتی تھی اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہوتی، تو اب اس کا دل نفی کر رہا تھا۔ وہ اس کی نفرت اور انا سے ٹوٹ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کون سے احساس تھا جو اس کی روح کو جلا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی اسے محبت تھی اور کب سے تھی، شاید تب سے جب سے ہوش سنبھالا تھا، یا جب اس کو ویڈیو کال پر چھپ کر دیکھتی تھی، یا تب سے جب اس نے اسے سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ کیونکہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ تو بس بے حد ہوتی، جس کو ہو جاتی ہے بس ہو جاتی، کب ہوئی کیوں ہوئی۔ اور محبت شراکت برداشت نہیں کرتی، تبھی تو ایشل کو حدید کے ساتھ دیکھ کر جلن ہوتی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب چائے کے گرم احساس نے متوجہ کیا اور حدید کے لیے چائے لیے روم میں گئی۔
حدید کو چائے دے کر وہ اپنا تکیہ اور کمبل سیٹ کر کے لیٹ گئی اور موبائل پر ناول پڑھنے لگی، جو کہ اس کا ٹینشن ریلیز مشغلہ تھا۔ حدید چائے پی کر اس پر نظر ڈالی جو ناول پڑھ کر پاگلوں کی طرح مسکرا رہی تھی۔ حدید نے اچانک تکیے کی باؤنڈری لائن ہٹائی اور اس کے گرد جارحانہ گرفت مضبوط کی تو وہ جو اس کے اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، شوق سے اس کا منہ تکنے لگی تو حدید نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کی آنکھوں پر انگلی پھیری۔ کیا ہوا؟ یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ جو تم چاہتی ہو وہی تو کر رہا ہوں، تمہیں جی بھر کر دیکھ رہا ہوں۔ اچانک زرنین کو اس سے خوف محسوس ہوا اور اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ حدید نے اس کا بازو موڑ کر پیچھے لگایا اور اس پر جھکا۔ ہاں تو بتاؤ میں کیا ہوں؟ سلطان راہی۔ اس نے بازو کو تھوڑا اور موڑا تو وہ تکلیف سے کرہا اٹھی۔ پلیز مجھے چھوڑیں شاہ، میں مذاق کر رہی تھی ان سے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ حدید نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا پر اس پر گرفت کو ڈھیلا نہیں چھوڑا۔ تو بتاؤ تمہیں کتنی محبت چاہیے؟ حدید نے استہزائیہ لہجہ اختیار کیا اور اچانک اس کے وجود کو جھٹکا دے کر پرے کیا۔ بہت شوق ہے رومانس کا تمہیں، جس دن ایک جھلک دیکھ لی نا تو خود سے بھی نظریں چراؤ گی۔ ویسے فکر مت کرو، کسی دن تمہاری یہ خواہش بھی بھیگ میں دے دوں گا۔ اور زنین کا جی چاہا اتنی تذلیل پر ڈوب کے مر جائے۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی اور روم سے نکلتی چلی گئی۔ روم سے نکل کر وہ لان میں آ گئی۔ کوئی عام دن ہوتا تو وہ اتنی رات کو اکیلے آنے کا تصور بھی نہ کرتی، پر آج ہر ڈر، ہر احساس اپنی اہانت پر مر گیا تھا۔ حدید کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس کا لمس اس کے وجود کو جلا رہا تھا۔ وہی سوچتے سوچتے وہ نیند میں چلی گئی۔ حدید کو اپنے سخت رویے اور الفاظ کا اندازہ اچھے سے تھا، اسی لیے تکلیف پہنچا کر مطمئن تھا، مگر اس کا اطمینان تو اس کی آنکھیں لے گئی تھیں۔ وہ شاید اس سے دور نہ کرتا تو حقیقت میں اپنا آپا کھو دیتا۔ اس نے پہلی دفعہ شاید اسے غور سے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے تیر اس کا سکون اطمینان لے گئے تھے۔ اب بھی اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اس کے جانے کا نوٹس نہ لے، پر اس کا معصوم لرزتا وجود ذہن میں دوڑ جاتا۔ آخر دل سے تھک کر وہ اس کے پیچھے گیا تو ٹی وی لان خالی تھا، روم بھی سب لاک تھے۔ اب اسے پریشانی نے گھیرا اور باہر کی جانب دوڑ لگائی تو وہ سامنے بیٹھی نظر آئی۔ حدید نے قریب پہنچ کر 2-4 آوازیں دی پر کوئی رسپانس نہ آیا۔ حدید نے غصے سے اسے جھنجھوڑنا چاہا تو جانا وہ سو رہی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے حدید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی نیند سے جگانا بہت مشکل تھا اور سردی میں یوں ہی نہ چھوڑ سکتا تھا، اس لیے باہوں میں اٹھایا اور روم میں لے گیا۔ کمبل اڑھا کر بیڈ کے دوسری جانب آ گیا۔ صبح زرنین کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے یونی سے چھٹی کی۔ حدید کا امپورٹنٹ لیکچر تھا، اس لیے اس نے نرمین اور ثنا کو اس کے پاس بھیج دیا۔ زرنین جو بخار سے تپ رہی تھی، ان دونوں کو دیکھتے ہوئے انرجی محسوس کرنے لگی۔ حدید نے میڈیسن بھجوا دی تھی۔ دوپہر تک بخار کو اس نے ٹاٹا بائی کیا اور تینوں نے مل کے کوکنگ نام پر کباڑا کیا اور کیک کے نام پر کوئی نقشہ تیار کیا جو کہ کھانے کا سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ بھرپور دن گزار کر وہ لوگ ہاسٹل سدھاریں۔ حدید جان بوجھ کر گھر لیٹ آیا کیونکہ اس کو اپنی حرکت پر گلٹ تھا۔ روم میں داخل ہو کر نظر دوڑائی تو بیڈ خالی تھا اور زرنین صوفے پر کمبل لپیٹ سوئی ہوئی تھی، تو وہ بھی بنا آواز پیدا کیے لیٹ گیا۔ زرنین کی آنکھ الارم سے کھلی۔ نماز پڑھ کر ہمیشہ کی طرح سو گئی، اس لیے آنکھ لیٹ کھلی۔ جلدی جلدی تیاری کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی، آگے داود اور نرمین کو محو گفتگو پایا تو ایک دھپ نرمین کی کمر میں جڑی۔ جس دن ہٹلر صاحب نے دیکھ لیا تمہاری خیر نہیں بچو۔ نین بیگم شب شب بولو، تم جب بھی الٹا بولتی بھائی سن لیتے، تو میری ذات پر رحم کھاؤ۔ بھری جوانی میں محبت کی چوٹ کافی ہے، تم اصل چوٹ مت کھلاؤ۔ داود ان لوگوں کی ہنسی مذاق سے محفوظ ہو رہا تھا۔ حدید جو کسی کام سے گزر رہا تھا، ناگواری سے اسے کسی لڑکے کے ساتھ ہنستے دیکھا۔ اچانک زرنین نے سیریس ہوتے ہوئے داود کو پکارا، تو مسٹر بتائیے کتنے سیریس ہیں آپ نرمین کے معاملے میں، اور کب اپنے والدین کو بھیج رہے ہیں ہمارے گھر؟ تو داود اس اچانک حملے پر مسکرا اٹھا، جب یہ محترمہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، میں امجان کو کسی بہانے اسلام آباد بلاتی اور آپ لوگ ادھر ہی ہمارے گھر آ جانا۔ اس نے منٹوں میں پلان ترتیب دیا جس پر دونوں کے منہ کھل گئے۔ آر یو سیریس نین؟ نرمین نے حیرانگی سے بولا۔ جی جی شیور۔ نرمین کے چہرے سے خوشی ٹپکنے لگی کیونکہ وہ امتل کی لاڈلی تھی جس کی ہر بات وہ خوشی سے مانتی۔ زرنین نے اپنے کہے کے مطابق اسی دن امتل کو ساری بات اس طرح گھما پھرا کر کی کہ انہوں نے بات مانتے ہی چھوڑی۔ زرنین نے پروگرام کے مطابق امتل شاہ کو اور داود کی فیملی کو ویکینڈ پر بلا لیا۔ امتل شاہ نے کہہ سن کر آغا جان اور حدید کو بھی رام کیا اور وہ بھی ساتھ آئے۔ آج زرنین پھرکی بنی ہوئی تھی کیونکہ آج داود کی فیملی نے آنا تھا، سو سب کاموں کی ذمہ داری اس نے بخوشی اٹھائی۔ ٹائم کے مطابق داود اپنی فیملی سمیت پہنچا، مگر اسی فیملی کو دیکھ کر سب جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ جہاں پر سب لوگوں کو خوشی محسوس ہوئی، وہیں حدید کی رگیں ان لوگوں کو دیکھ کر تن گئیں۔ سرین آغا جان سے لپٹی رو رہی تھی جبکہ زرنین ترسی نگاہوں سے سنین شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ روتے روتے اچانک سرین نے بولا، آغا جان میری بیٹی
تو آغا جان نے زرنین کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ سرین نے اپنی کل کائنات کو سینے سے لگایا جیسے کوئی خزانہ مل گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کو آغا جان نے حدید کو اشارہ کیا تو وہ بھی سرین کے قریب گیا، کیونکہ وہ اس کی واحد دوست تھیں جس سے وہ ہر بات شیئر کرتا تھا، مگر وقت نے اسے نہ صرف باپ چھینا تھا، جان سے عزیز دوست بھی چھینی تھی۔ سب سے مل کر وہ آغا جان کے پاس لگ کر بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ سب بھول گئی کہ وہ کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ زرنین کی سب سے خوبصورت دن وہ سب بھی بیٹھ کر چہچہا رہی تھی اور داود اور داور سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ حدید غصہ ضبط کر کے وہاں سے اٹھ گیا، اور کسی نے تو محسوس کیا یا نہیں، پر زرنین اور سرین نے اسے غصے سے جاتے دیکھا۔ سرین شاہ وہاں سے اٹھ کر حدید کے پیچھے گئی جس نے لان میں پڑی کرسی کو ٹھوکر سے گرایا تھا۔ جب سرین شاہ نے اسے بلایا، حدید یہ کیا کر رہے ہو؟ آنی آپ پوچھ رہی ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ، اس نے آپ پر زور دے کر بولا، جس کا رشتہ لے کر آپ آئی ہیں وہ میرے باپ کے قاتل کا بیٹا۔ کیوں بھول رہی ہیں آپ زین شاہ کے ظلم، جو اس کے بیٹے سے اتنی محبت؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ سرین کوئی جواب دیتی، جب داود جو کہ سرین کے پیچھے آیا تھا بول پڑا، حدید ضروری نہیں کہ اگر میرا باپ برا تھا تو میں بھی برا ہی ہوں۔ ہو تو تم زین شاہ کی اولاد جنہوں نے میری آنی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا۔ اس نے اپنی چالوں میں اپنی بیٹی کو بھینٹ چڑھا دیا، تو تم سے کیا امید رکھے؟ ہو تو اسی کا خون، حدید نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ جب سرین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حدید جان آنی کی طرف دیکھو، تو اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ سرین کو اس کی آنکھوں میں دکھ کا جہان نظر آیا جب اس نے حدید کا ہاتھ پکڑا اور ہونٹوں سے لگایا۔ تم میرے بیٹے بھی ہو اور دوست بھی، کیا اپنی آنی پر بھروسہ نہیں؟ تو اس نے نفی میں گردن گھمائی۔ ایسی بات نہیں آنی، آپ تو میرے لیے ماں کے برابر ہو۔ آپ کو نہیں پتا میں نے باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی کھوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بابا جان کے موم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، وہ بھی چھوڑ کر چلی گئیں۔ انہیں بابا سے اتنی محبت تھی، 1 منتھ بعد ہی ان کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہوا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ تو بتائیں کیسے برداشت کر لوں زین شاہ کے گھر والوں کو؟ حدید جو کسی پر نہ کھلا اپنی دوست اپنی آنی کے آگے دکھ کھول کر رہ گیا۔ سرین شاہ نے اسے ساتھ لگایا اور ریلیکس کرنے لگیں۔ زرنین جو چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی کا جی چاہا کہ حدید کا دکھ اپنی جھولی میں ڈال لے اور اس کا سب کچھ کھویا لوٹا دے، مگر یہ سب اس کے بس میں نہ تھا، کیونکہ انسان تو بے بس ہے، جو چلا گیا دنیا سے لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ سرین شاہ نے حدید کو پیار سے دیکھا اور بات کا آغاز کیا۔ تم حدید مکافات عمل پر یقین رکھتے ہو؟ تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، تو سرین نے بات جاری رکھی۔ آج سے 4 سال پہلے زین شاہ اور زینب شاہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں زینب شاہ، داور اور داود کی امی کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ زین شاہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گیا۔ تو اس سے بڑا ظلم کا بدلہ کیا ہوگا؟ وہ انسان جو ہر چیز کو حقیر سمجھتا تھا، نہ صرف غرور ٹوٹا بلکہ وہ اسی عورت کا محتاج تھا جسے وہ پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ اب بھی تمہیں بدلے کی چاہ ہے تو تم چاہو اس سے بدلہ لے لینا، پر کیا تم گوارا کرو گے کہ ایک لاچار سے بدلہ لینا؟ سرین شاہ نے سوالیہ انداز اپنایا، تو حدید نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو کیا اب بھی انکار ہے تمہیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو سرین نے کہا، فرعون کے گھر عیسیٰ بھی پرورش پاتے، داود اور زین شاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، تم اسے سمجھو گے تو جانو گے، یہ بہت خوش رکھے گا نرمین کو۔ تو اس نے ہار مانتے ہوئے کہا، جیسا آپ چاہتی آنی وہی ٹھیک، اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب زرنین کی جھلک دکھلائی دی تو غصہ پھر سے اٹھ کر آیا اس کے یوں چھپ کر باتیں سننے پر۔ وہ تینوں جب اندر آئے تو سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب سرین شاہ نے اپنا مدعا آغا جان اور فہیم شاہ کے آگے بیان کیا تو فہیم شاہ نے فیصلے کا حق آغا جان کے سپرد کیا۔ آغا جان نے اپنی بیٹی کا دل نہ توڑتے ہوئے ہاں میں جواب دیا، جس سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زرنین کے اصرار کے باوجود سرین شاہ نے پھر آنے کا وعدہ کر کے رخصت لی۔ زرنین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، دوسری طرف نرمین بھی خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی، اسی لیے تینوں ایک ہی روم میں گھسی باتیں کر رہی تھیں، اور آج تو انہوں نے اسے روم سے بھی نہ نکالا تھا، ورنہ تو رات کو اسے دھکیل کر باہر نکالا جاتا اور دروازہ بند کر لیا جاتا۔ وہ بھی سکون سے نرمین کے ساتھ سوئی تھی جب نرمین کی غصے میں بھری آواز آئی، نین ٹانگیں نہ رکھو مجھ پر۔ وہ تو گدے گھوڑے بیچ کر سوتی تھی، وہ بچپن سے ساتھ تھی، ایک تو میڈم کے جنوں بھوتوں کے ڈر اور دوسرا ٹانگیں رکھنے کی عادت سے نرمین چڑتی تھی، پر وہ بھی ڈھیٹ ہڈی تھی، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی۔ اب بھی وہ غصے میں بھری سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حدید نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا زرنین کے لیے، مگر صبح نماز کے لیے اٹھتے بستر خالی تھا، صوفہ بھی خالی۔ نماز پڑھ کر وہ جاگنگ پر گیا۔ جب گھر واپس آیا تو امتل اور آغا جان واپسی کی تیاری کیے بیٹھے تھے، جبکہ تینوں چڑیلیں واقعی چڑیلیں لگ رہی تھیں، کیونکہ سر جھاڑ منہ پھاڑ کھڑی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے۔ سب نے مل کے ناشتہ کیا اور ان چاروں نے یونی، جبکہ آغا جان نے واپسی کا سفر کا آغاز کیا۔
यूनी पहुंचते ही नरमीन को सबने घेर लिया। हाँ तो मिस घुन्नी, आपने यूनी का डैशिंग तरीन बंदा हथिया लिया है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? जबकि इस बात पर इन तीनों का कहका निकल गया। इस तरह हंसते मुस्कुराते दिन गुजर गया और एक नई खबर भी सबको मिली जिसने सबको खुशी से हमकनार किया। वो थी मरी के ट्रिप की। मरी में स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई थी, इसलिए ये प्लान उनको तो नेमत ही लग रहा था। घर आके भी अभी से मरी में पहुंचने की इमेजिनेशन में खो गई थी, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम मरी जाना था। हदीद जब रूम में आया वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर उसके होंठ सिकुड़े और बाही चली गई। उसे उस दिन का इसका अंदाज अभी तक ना भूला था। उसकी जगह कोई भी होता अपनी ज़ात की तजलील ना बर्दाश्त करता। रात का खाना खाकर उसने अलमारी से ड्रेस निकालना शुरू कर दिए। कोई भी अच्छा न लग रहा था। फिर अचानक आइडिया आया और अपना मैरून लॉन्ग कोट निकाला। उसके साथ ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट निकालकर मुतमईन हो गई। जब अचानक ख्याल आया लॉन्ग शूज़ तो हैं ही नहीं। हदीद को देखा, फिर याद आया नहीं बुलाना। उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी जहां उसका वॉलेट और मोबाइल था। आराम से गई और उसका वॉलेट उठाया। हदीद ने सवालिया नज़रों से देखा, जैसे नज़रअंदाज करके पैसे निकाले और वहां से चली गई। बाहर आके नरमीन को कॉल मिलाई। नरमीन के कॉल उठाते ही उससे मरी की तैयारी की बाबत पूछा। तुम लोग उसके पास लॉन्ग शूज़ भी हैं या लेने? तो नरमीन ने बताया, भाई तो लाए थे, अमेरिका से बहुत खूबसूरत हैं, मेरे भी और सना के भी। वो अपनी जोन में लगी थी। जरनैन को अचानक चुभन का सा एहसास हुआ था। सिर्फ मैं ही याद नहीं थी। कॉल बंद करके अंदर आई और सोफे पर सो गई। जरनैन ने यूनी पहुंचकर तीनों को साथ लिया और शॉपिंग पर चल दी। मैरून शूज़ जरनैन ने पसंद किए, जबकि इन तीनों का इरादा ड्रेस लेने का था। 100 कलर के फ़र्क से 4 एक जैसे सूट लिए और पेमेंट करके बाहर आ गई। आज उनका प्लान गोलगप्पे खाने का था। वो किसी रेडी, इसलिए थोड़ी सी भाग दौड़ के बाद एक गोलगप्पों की रेडी नज़र आई। चारों ने मुकाबले से गोलगप्पे खाए और एक दूसरे की हालतों पर हंसती रहीं, क्योंकि सबके नाक सुर्ख हो गए थे। चारों जब यूनी वापस आए तो हदीद ने गुस्से से पूछा, कहाँ थी तुम लोग? वो भाई बाजार गए थे, उसने मिनमिना के कहा। तुम लोगों में एहसास जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ है नहीं। वो और भी कुछ कह रहा था। जरनैन उसे इग्नोर करते दाऊद की जानिब बढ़ गई, जबकि हदीद मुट्ठी भींच कर रह गया। थोड़ी देर बाद वो भी उसके पास आ गई। जब जरनैन इन लोगों को भी घर चलने का बोला तो उन्होंने ही हामी भर ली। वो तीनों खाने के बाद रूम में घुस गई। वक्त का अंदाज़ा ही ना हुआ। जब नरमीन की नज़र घड़ी पर पड़ी तो उसने बोला, अब सो जाओ गर्ल्स। जरनैन जो वहीं सोने का इरादा रखती कि बाहर की राह दिखाई, जो मुंह बसोरती रूम में चली आई। हदीद सुकून से सो रहा था, वो भी सोफे पर सो गई। वो अपना बैग उठाकर बाहर निकलने लगी। जब बैग भारी लगा तो खोलकर देखा जहां हदीद ने अपनी चीज़ें रखी थीं। मुंह तो बना उसकी चीज़ें देखकर, पर उसने बैग उसी का उठाया तो इसीलिए खामोश हो गई। हदीद ने बैग उठाया और बाहर निकल गया। वो चारों यूनी पहुंचे तो रिदा ने इन तीनों को बोला, चलो कब से वेट कर रही हूँ। वो चारों एक बस में बैठ गईं। कुछ देर बाद हदीद भी शहरयार के साथ गाड़ी में आ बैठा। सब ने सफ़र पर चलने की दुआ पढ़ी और गाड़ी चल पड़ी। सब सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। कोई गाना सुना रहा था तो कोई डेडिकेट कर रहा था। अचानक किसी ने गाने के मुकाबले की बात की। फिर क्या था, आधे एक तरफ और आधे एक तरफ हो गए और दिलचस्प मुकाबला हुआ। लॉलीवुड बॉलीवुड सबकी खिचड़ी पकाई गई। मुकाबला जारी था। जब गाड़ी मॉल रोड पहुंच गई, सब घूमने फिरने लगे, चेयर लिफ्ट और सब बैठने लगे। तो सबसे पहले नरमीन और दाऊद बाय बाय करते गए और फिर रिदा और सना, जबकि जन्नैन इन्हें गुस्से से देखते पीछे मुड़ी, जहां ईशल हदीद और शहरयार के साथ खड़ी थी और उसे साथ जाने के लिए फोर्स कर रही थी। वो भी इन लोगों के पास आई। सर आप मेरे साथ बैठेंगे? उसने सवालिया नज़रों से शहरयार को देखा तो उसने पहले तो हैरत से देखा, फिर हदीद का रिएक्शन देखने के लिए अस्पात में सर हिलाते चल पड़ा। उससे पहले कि वो बैठता उसे एक तरफ करता जरनैन का हाथ दबोच के खड़ा हो गया। इतने में चेयर्स आईं और झटके से दोनों को उड़ा ले गईं। हदीद ने उसका हाथ जोर से दबाया। वह शौक है दूसरों के साथ बैठने का, वो राकर बोला और हाथ छोड़ दिया। अचानक पीछे से आवाज़ आई तो मुड़कर देखा तो शहरयार ने आंख मारी और हदीद ने मुक्का हवा में लहराया, जबकि जरनैन तो कुदरत के खूबसूरत मंजिल में खो गई थी। सब एक दूसरे पर फिक्रे कस रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। दूसरी जानिब लिफ्ट से उतरना था कुछ देर, इसलिए दोनों उतरने लगे। शायद जरनैन को इंस्ट्रक्शन याद ना रही थी। इससे पहले चेयर्स उसको लगती, हदीद ने उसे अपनी जानिब खींचा तो वो उसकी बाहों में समा गई। वो शायद अचानक की इस सिचुएशन पर घबरा गई थी, इसलिए उसका कॉलर मजबूती से पकड़ रखा था। जब शहरयार ने गला खंकार कर मुतवज्जो किया तो वो जल्दी से उससे अलहदा हुई। विशल उसे गुस्से से घूर रही थी। जरनैन इन तीनों चुड़ैलों को ढूंढने लगी जो इधर उधर मटर गश्त कर रही थी। उसे देखकर भागने की कोशिश की, मगर शेरनी ने गुर्रा कर खड़ा रहने का इशारा किया और तीनों को बातें सुनाने लगी। तुम लोग मेरी आस्तीन का सांप, ये मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो गया। उसने इन्हें घूर कर देखा। देखो
तुम लोगों की वजह से मुझे जंगली बिल्ली के साथ आना पड़ा, उसने हाथ सहलाते हुए कहा, जबकि सना ने उसको चुप रहने का इशारा किया। वो भी जरनैन थी, किसी की बात समझ आसानी से ना आती। हाँ तो सही बोल रही हूँ ना, मॉन्स्टर है पूरा। अगर किसी दिन लोगों को मेरे मरने की इत्तला मिली तो एक दफ़ा मेरी गर्दन ज़रूर देखना, मेरा खून पी लेगा तुम्हारा भाई। और ले रिदा सी चीनी और मुड़कर चलने लगी। जब जोरदार टक्कर हुई, उफ, आज तो लगता है सारे ज़माने ने मेरे साथ ही पंगा लेना। उसने उसे मलते हुए उठाया और हदीद को देखकर बिदक कर पीछे हुई। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही माड़ी, उसने दिल में सोचा और ख़ुद को उसके अताब के लिए तैयार करने लगी। पर वो नरमीन और सना को फ्रेंच फ्राइज़ देकर चला गया। जरनैन को पता था सख्ती तो आनी ही आनी, इसलिए खाने पर कॉन्सन्ट्रेट किया। भूखी बिल्लियाँ सारा खा जाती तो जल्दी से सब आ जाए। शहरयार ने सबको मुतवज्जो किया और सबको वापस भेजने लगा। जरनैन भी जाने लगी जब हदीद ने उसका हाथ पकड़ा। आराम से खड़ी रहो। तो वो मुंह बनाकर खड़ी हो गई। अचानक शहरयार ने हदीद को बोला, 2 स्टूडेंट मिसिंग है, तुम यहाँ वेट करो, मैं इधर से चेक करके बताऊँगा, तुम आ जाना। हदीद ने इस बात में सर हिलाया और वहीं मौजूद लोहे की बाउंड्री वॉल से टेक लगाकर खड़ा हो गया। जरनैन कुछ देर तो खड़ी रही और फिर उसके करीब आ गई। अचानक हदीद को कॉल आई तो वो बर्फ़ से ढके पहाड़ों को देखने लगी। जब हदीद ने मिस एशल कहा तो उसके भी कान खड़े हो गए, पर इस वक्त तक वो कॉल काट चुका था। इन्हें वहाँ खड़े आधा घंटा हो गया। तो हदीद ने शहरयार को कॉल मिलाई। आगे से उसकी बात सुनकर उसको 2-4 गालियों से नवाजा और जरनैन का हाथ पकड़कर वापसी की राह ली। चेयर्स पर बैठते ही जरनैन ने हाथ छुड़ाया तो हदीद ने उसका हाथ दोबारा से पकड़ लिया। क्यों, मेरे छूने से तकलीफ़ क्यों होती है इतनी? और हाथ जोर से मरोड़ा तो वो दर्द से कराह उठी। वैसे तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना? उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसाते हदीद बोला और अचानक हाथ दबाया तो उसे लगा आज उसकी उंगलियां सलामत नहीं बचेंगी। जवाब नहीं दिया तुमने, मोहब्बत है मुझसे या नहीं? जरनैन को पता था अगर उसने हाँ बोला तो वो उसकी तजलील ही करेगा, इसलिए नफ़ी में जवाब दिया, ना है मोहब्बत ना होगी। दर्द से आंखें बरसने लगी थीं, इसलिए शायद उसको भी रहम आ गया और उसका हाथ छोड़ दिया। वो लोग जैसे ही ऊपर पहुंचे, जरनैन ने नरमीन लोगों को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा और वो होती तो नजर आती। अंधेरा हरसू फैल गया था, इसीलिए वो उसके करीब खड़ी हो गई। हदीद ने शहरयार को कॉल मिलाई और होटल का नाम पूछा, क्योंकि वो जानबूझकर इन लोगों को यहाँ छोड़ के गया था और रूम भी बुक करा दिया था जो कि करीब ही था। दिल ही दिल में उसको गालियाँ देते वो होटल में पहुँचा जहाँ रूम बुक था। जरनैन ने उसे मुतवज्जो करने के लिए मुखातिब किया, क्या यहाँ सब स्टे कर रहे हैं? तो उसने उसे कहा, नहीं, सिर्फ हम दोनों। पर क्यों, सब कहाँ चले गए और हमें क्यों नहीं लेके गए? मुझे नहीं पता, दिमाग मत खाओ। और दरवाजे में चाबी लगाने लगा। रूम में आते ही हदीद तो बिस्तर पर गिर गया, जबकि वो रूम में नज़र घुमाने लगी। एक बेड और टेबल कुर्सी से रूम सजा था। एक तरफ उन लोगों का बैग पड़ा था। जरनैन ने खोला, उसमें से नाइट ड्रेस निकाला और फ्रेश होकर बाहर आई तो नज़र अंगीठी पर पड़ी, क्योंकि सर्दी शदीद थी मगर हिम्मत ना थी जलाने के लिए, इसलिए बेड पर दरमियान में तकिया धरा और सोने लेट गई। जरनैन की आंख किसी के लम्स से खुली थी, पर इससे पहले कि वो मज़ाहमत करती गिरफ्त मजबूत हो गई। जरनैन की आंख खुली तो हदीद पर नज़र पड़ी जो सुकून से सो रहा था। उसका दिल चाहा उसका मुंह तोड़ दे, जो हर काम अपनी मर्जी से करता। उसका वजूद भी हासिल किया तो उसकी मर्जी के बगैर। सुबह होते ही जरनैन ने नरमीन लोगों से राब्ता किया। जब हदीद ने उसे साथ चलने का इशारा किया और साथ में शॉपिंग बैग भी पकड़ाए जो उसने चुपचाप पकड़ लिए। जरनैन जैसे ही अपने ग्रुप के पास पहुंची, जी चाहा ऊंचा ऊंचा रोए, क्योंकि आज उसका अपनी ज़ात का गुरूर टूटा था। जब हदीद ने बोला, ये तो तुम्हारी ख्वाहिश थी जो मैंने पूरी की, वरना तुम में है ही क्या जो मैं तुम्हारी चाह करूं। वो थोड़ी देर वहां बैठी रही, फिर थोड़ी देर में आती हूँ बोलकर चलने लगी। जब किसी ने उसका बाजू जोर से पकड़कर खींचा था। उसने इस अचानक हमले पर रुख मोड़कर देखा। जहां ईशल लाल चेहरा लिए खड़ी थी तो उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो ईशल हाथ लहरा कर बोली, वैसे तो बहुत शरीफ बनती हो, पर हदीद सर के साथ पूरी रात कहाँ थी तुम? सबको बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग हमारे साथ नहीं थे। हाँ तो मैं इनकार कब कर रही हूँ, थी मैं सर के साथ। तो जरनैन ने उसका हाथ अपने बाजू से हटाया। किस रिश्ते से? ईशल ने सवाल किया था। पूछ लेना अपने सर से ही, जान छुड़ाकर आ गई। वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहती थी। वो चलते चलते दूर निकल आई थी। जब वापस जाने लगी तो भूल गया जाना कहाँ है। नरमीन लोगों को कॉल की और बताया। रास्ता भूलने का इतने में हदीद की कॉल आने लगी जिसे उसने इग्नोर किया। 20 मिनट के बाद हदीद उस तक पहुंचा था। आते ही एक रख कर थप्पड़ लगाया। तुम खुद को समझती क्या हो? बहुत बड़ी तोप चीज़ हो जिसे ढूंढे सारे ख्वार होंगे। निकल आओ अपनी फिल्मों ड्रामों की दुनिया से और बंद करो फजूल की एक्टिंग। उसके अल्फाज ने उसकी आंखों में मिर्चें सी भर दी और वो उसके साथ घसीटती चल रही थी। हदीद ने गाड़ी के पास पहुंचकर उसका हाथ छोड़ा तो वो खामोशी से जाकर रीता के पास बैठ गई। सब इंजॉय कर रहे थे जब शेर व शायरी का मुकाबला होने लगा। जब जरनैन की बारी आई तो उसने शेर पढ़ा।
सुना था इश्क बेपरवाह होता है, पर जब खुद पर क़यामत टूटी तो जाना हमने ये बेपरवाह नहीं, ये तो कातिल होता है। किसी की अना का, किसी की खुददारी का, ये तो हर एहसास ख़त्म करता है, एक एहसास अपना करता है। ये इश्क हकीकी हो तो शान बढ़ाता है, ये इश्क मिजाजी हो तो सरे बाजार रुसवा कर जाता है। ये कभी खुद ही हंसाता है, कभी रुलाता है। इश्क का कैदी बिना मरे सूली चढ़ जाता है। हदीद ने चौंक कर उसे देखा, मगर वो नरमीन की बात सुन रही थी। यूं ही मौज मस्तियां करते वो नित्या गली पहुंच गए। सब इंजॉय कर रहे थे, एक वही थी जिसका दिल नहीं लग रहा था किसी चीज़ में भी। कब वो तीनों उससे जुदा हुई उसे पता न चला। वो यूं ही चल रही थी। हदीद ने उसका रास्ता रोका। तुमने ईशल से क्या बकवास की है? तो उसने सवालिया निगाहें उठाईं। वो मेरे पास आई थी और कहा कि तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। तुमने इससे क्यों बोला कि रात को तुम मेरे साथ थी? उसने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। टेंशन मत लें, वो परेशान नहीं करेगी। आप जब बोलोगे शादी के लिए तैयार हो जाएगी, आपको आपके जैसी मिल जाएगी। चलो मेरे साथ। हदीद ने उसको खींचा और सामने ईशल के पास आया। मिस ईशल, आप कुछ देर पहले आई थी, जो बात आपने की वो सच है। मैं और ये साथ ही थे, और क्यों ना होते। शादी के बाद अब ही तो मौका मिला ना, हम तो कहीं घूमने ही नहीं गए। और जन्नैन के कंधे पे बाजू रखा। शी इज़ माई वाइफ, नॉट जस्ट वाइफ, आल्सो लव ऑफ माई लाइफ। और इन्हें हैरान छोड़कर चल दिया। जन्नैन ने मुड़ते ही उसका बाजू झटका अपने गिर्द से और गाड़ी में बैठ गई। होटल पहुंचकर सबने बिस्तर संभाले और सो गए। हदीद की पूरी रात करवट बदलते गुजर गई। उसे रह रहकर अपनी बेअख्तियारी पर गुस्सा था। उसने जन्नैन की ज़ात को तोड़ा था और ऊपर से झुंझलाहट में अपने अल्फाज से उसकी रूह को तकलीफ पहुंचाई थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी। अमेरिका में रहकर भी उसने खुद को बुराई से दूर रखा और नफ्स को कंट्रोल में रखा, पर कल की अपनी हरकत उसे अपने मुंह पर तमाचा लगी थी। आज उसका ज़मीर उसे मुलामत कर रहा था। उसे जो 7 साल पहले गलती सरजद हुई थी, उसी वजह से वो जरनैन से फासला कायम रखता, क्योंकि उसकी मासूमियत और लापरवाह सी आदत ने उसे बहुत पहले ही अपने शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया था। उसके साथ रहते उसे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि वो उसे पसंद करती है, पर मोहब्बत करती है। ये उसके लैपटॉप में मौजूद अपनी तस्वीरों से हुआ, जिन पर उसने कोई ना कोई कमेंट लिखा हुआ था। कई तस्वीरों को एडिट करके अपनी तस्वीरों के साथ जोड़ा गया था, और वो उसने उसकी मोहब्बत का सिला सिर्फ अपनी जारियत से दिया। वो शायद खुद को बावर ही नहीं कराना चाहता था कि वो भी उसमें इन्वॉल्व होने लगा था। चाह के भी ये ना बयान कर सकता था कि मुझे तुम्हारे वजूद की चाह होने लगी है। इसलिए जो हक प्यार से मांगना चाहिए था वो छीन के हासिल किया, क्योंकि उसने अना का झंडा ऊंचा रखा था जिसने मोहब्बत के जज्बे को दबा दिया था। और जो मोहब्बत से निगाह चुराते हैं शायद हदीद की तरह ही बिखरते हैं। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है अना और मोहब्बत। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो आइए बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। वापसी का सफ़र यादें समेटते गुजर गया। कई लोगों ने तो लव कन्फ्यूजन भी किया, कई नए दिल जुड़े तो कई टूटे। ईशल जाते जाते हुए जितनी खुश थी, वापसी पर उतनी ही दुखी थी। दुखी तो जरनैन भी थी, मगर खुश दिखने की कोशिश कर रही थी। घर वापसी पर एक अच्छी खबर इन लोगों की मुंतज़िर थी। आगा जान ने नरमीन की मंगनी का ऐलान कर दिया था। जरनैन भी सब भुलाकर मंगनी की तैयारियों में बिजी हो गई। यूनी से वापसी पर वो तीनों शॉपिंग पर निकल खड़ी होती, क्योंकि एक हफ्ता दिया था आगा जान ने, इसी में सब कुछ मैनेज करना था। इसलिए वो सब घनचक्कर बनी हुई थी। इन दिनों अब भी आगा जान की इजाज़त से वो लोग दाऊद के साथ मंगनी के लिए लहंगा पसंद करने आए हुए थे। एक को पसंद आता, दूसरा रिजेक्ट कर देता। इसी चक्कर में 3-4 घंटों से वो सब ख्वार हो रहे थे। जरनैन ने भूख की रट लगाई थी, इसलिए पहले पेट पूजा करने के लिए होटल आ गए। अभी वो लोग आके बैठे ही थे कि हदीद भी आता नज़र आया। जरनैन ने उसे देखकर सवालिया नज़रों से दोनों घुनियों को देखा, जो गड़बड़ा गई। वो असल में भाई की पसंद अच्छी है, इसलिए बुलाया। तो जरनैन खामोशी से खाने पर झुक गई। जब हदीद उसके साथ वाली चेयर घसीट कर बैठ गया, उसने सर उठाकर ना देखा। वो जब से मरी से वापस आई थी, हदीद से हम कलाम ना हुई। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसमें ना उसको हदीद की परवाह रही थी, ना हदीद को उसकी। अब भी हदीद सबसे खुशगपियों में मसरूफ़ था, जबकि जरनैन खाने में, जैसे उसके बाद तो खाना मिलेगा ही नहीं। यह हदीद का पर्सनल व्यू था। जरनैन के बारे में खाना खा के फिर से शॉपिंग सेंटर सब घुस गए। अल्लाह अल्लाह करके सबके मुश्तरका राय से गोल्डन कलर का लहंगा पसंद आया और जान छूटी सबकी। मैचिंग ज्वेलरी ली गई। तब तक कहीं जाकर शॉपिंग कंप्लीट हुई और सब घर पहुंचे थक हार के, और सोने वाले की, क्योंकि सुबह असाइनमेंट भी जमा करानी थी सबने। जरनैन हदीद की क्लास बंक करके सुकून से कैंटीन जा रही थी, जब किसी से ज़ोरदार टक्कर हुई और तमाम नोट्स बिखर गए। वो जो कोई भी था, जरनैन ने गुस्से से देखा तो उसने जल्दी से सॉरी बोला और साथ ही अपना नाम भी बताया। हाय, मैं असद। जरनैन ने घूर के देखा। तो मैं क्या करूं?
تو مسٹر اسد شرمندگی سے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ وہ اصل میں یہاں نیو کمر ہوں، تو آپ مجھے انگلش ڈپارٹمنٹ بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے عاجزی اختیار کی تو جیسے زرنین کو شرارت سوجھی۔ آئیے میرے ساتھ، اور اسے گھما پھرا کر ایک روم کے سامنے لائی اور بولی، جی یہیں HOD بیٹھتے ہیں۔ زرنین نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ اسد جیسے ہی روم میں گیا، زرنین نے کنڈی چڑھا دی۔ وہ ایک سٹور روم تھا جس میں اس سے پہلے بھی کئیوں کو بکرا بنایا گیا تھا۔ خود کو داد دیتی کینٹین آ گئی۔ کلاس ختم ہونے پر وہ تینوں اس کے سر پر سوار ہوئیں۔ کیا تکلیف تھی؟ کیوں کلاس بنک کی؟ تو زرنین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ موڈ نہیں تھا مسٹر سڑو کو دیکھنے کا۔ تو انہوں نے آنکھیں نکالی۔ شرم کر لو، تمہارے شوہر نامدار ہیں۔ تو اس نے برا سا منہ بنایا جب دھپ کر کے کوئی چیز گھسیٹ کر چیئر بیٹھ گیا۔ ہائی مس۔ تو زرنین نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کر بولا، اتنی حیرانگی میں اسد پہچانا نہیں؟ آپ نے HOD کا روم بتایا تھا، وہاں شکریہ مدد کا، آپ نہ ہوتی تو میں مل ہی نہ پاتا۔ تو زرنین نے بنا شرمندہ ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی نیکیاں کرتی رہتی میں، آپ شکریہ کر کے میری نیکی نہ ضائع کریں۔ اسد جو اسے شرمندہ کرنے آیا تھا اب ہانگ کی طرح اسے دیکھ رہا تھا، پر وہاں تو دنیا بھر کی عاجزی چھائی تھی، اور اس کے اس انداز پر کہکا بھی نکل گیا اور اس کے آگے جھکتے ہوئے بولا، ویسے لگتا آپ نے شرمندہ ہونا نہیں سیکھا۔ تو زرنین نے چڑھاتے ہوئے ہنس کر اس بات میں سر ہلایا۔ حدید نے دور سے زرنین کے ساتھ اسد کو اچھیمبے سے دیکھا اور سوچنے لگا، یہ محترم کون؟ جب ایشل جو کسی کام سے حدید کے پاس آئی تھی نے بغور حدید کا مشاہدہ کیا اور کہنے لگی، یہ اسد ہے، نیو مائگریٹ ہو کر آیا ہے، شاید پرانا کلوز فرینڈ ہوگا، کیونکہ زرنین نے آج پیریڈ بنک کیا تھا، اسی کے ساتھ ہی پورا پیریڈ۔ تو حدید نے مٹھیاں بھینچ کر غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور ایشل اپنے وار کی کامیابی پر مسرور ہوتے چلی گئی۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر پہنچے سرین شاہ کو منتظر پایا۔ زرنین تو دیکھتے ہی ملنے کو بھاگی۔ جب ٹھوکر لگ کر گرنے لگی تو حدید نے جلدی سے بازو پکڑا جسے زرنین ایک جھٹکے سے پرے کیا اور سرین شاہ کے گلے لگ گئی تو ثنا نے اسے پرے ہٹایا۔ ان پر سب کا حق ہے، ہمیں بھی ملنے دو، قبضہ گروپ کہیں کی۔ تو وہ منہ بناتے دور ہوئی اور چٹکی کاٹنا نہیں بھولی۔ درد سے وہ بلبلا اٹھی جبکہ زرنین روم میں دوڑ گئی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر سب باتوں میں مصروف تھے۔ سرین نے سب کو متوجہ کیا اور حدید سے زرنین کے ساتھ بھیجنے کو درخواست کی۔ جب زرنین نے بات میں ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا، امو جان جانا میں اور اجازت کسی اور سے چل رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ جب سرین نے تنبیہ نگاہ اس پر ڈالی تو وہ گڑبڑا کر بولی، میرا مطلب تھا ان کا کیا اعتراض، یہ تو مجھے نہیں روکتے کہیں سے بھی، اور کہنے لگی میں بیگ لے کر آتی، آپ بیٹھیں۔ جبکہ سرین شاہ نے اس کے انداز پر سر پکڑا جبکہ حدید بھی اس کے پیچھے گیا۔ حدید جب روم میں آیا تو دیکھا میم اپنی منگنی پر پہنے والا سوٹ بیگ میں رکھ رہی تھی۔ جب حدید نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو زرنین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور تڑق کر بولی، چھوڑے میرا ہاتھ، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو حدید نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا، تم ہو مسئلہ میرا، آنی سے راضی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اپنے باپ کا قتل بھول چکا ہوں اور تم اپنے باپ سے مل سکتی ہو۔ میں اب بھی تمہارے باپ سے نفرت کرتا ہوں اور کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا، اور تم میرے ساتھ ہی اس گھر میں جاؤ گی، میرے ساتھ ہی آؤ گی، وہ بھی جسٹ منگنی پر، اور تمہارے ساتھ میری محبت کی شادی نہیں جو میں محبت میں آ کر تمہیں ہر چیز کی اجازت دوں، میری پابند ہو تم، اتنا اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اور آئندہ میرا ہاتھ جھٹکانا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہر اختیار رکھتا ہوں تم پر، تمہارا ہاتھ پکڑنے کا بھی اور تمہیں چھونے کا، جس طرح چاہوں۔ اس کو جھٹکے سے پرے کرتے حدید نے اس کی اہمیت اسے جتلائی اور باہر چلا گیا۔ زرنین جب باہر آئی تو سرین نے اسے گلے سے لگایا، بیٹا شوہر کی بات ماننے میں اچھی بیویوں کی عزت ہے، اپنے گھر خوش رہو، آباد رہو، تم تو خوش قسمت ہو، تمہارا شوہر تم سے ایک پل بھی جدا نہیں رہ سکتا۔ حدید نے پتہ نہیں کیا کہانی بنائی تھی، وہ ہنستے ہوئے اسے ان نیک خیالات سے مستفید ہو رہی تھی۔ سرین کے جاتے ہی اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا اور روم میں آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اس لیے اپنے ہی روم میں آ کر سو گئی۔ زرنین کی جب آنکھ کھلی تو سامنے ہی حدید کی صورت نظر آئی جو بک گود میں دھرے بیڈ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا، اور زرنین میڈم ہمیشہ کی طرح ٹانگیں اس پر دھرے محو استراحت تھی۔ اچانک اسے اپنے سونے کے انداز پر جی بھر کر شرمندگی ہوئی، مگر انسانوں کی طرح سونا اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ آرام سے بنا آواز کیے اٹھی اور روم سے باہر نکل گئی۔ دوسرے دن جب وہ یونی پہنچی تو اسد کو اپنا منتظر پایا جس نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا تھا، جس پر زرنین نے منہ بنایا، جبکہ حدید نے شدید غصے سے یہ منظر ہضم کیا کیونکہ اسے زرنین کے تاثرات تو نہ نظر آئے تھے، اسے آیا تھا تو بس اتنا نظر کہ وہ ہنس کر اس سے مخاطب تھا۔ حدید اس کے غصے سے دیکھتے ڈپارٹمنٹ پہنچا اور خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اسے زرنین کے ساتھ دیکھ کر اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ او مسٹر کیا تکلیف ہے، تمہیں کیوں منہ توڑوانا ہے مجھ سے؟ اپنی شکل گم رکھا کرو، میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں، زرنین نے نخوت سے کہا اور کلاس اٹینڈ کرنے چل دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح لیٹ کلاس میں آئی تھی۔ جب حدید نے غصے سے بولا، آئندہ میری کلاس میں جو بھی 10 منٹ لیٹ ہوگا
برائے مہربانی پھر باہر ہی رہے، خصوصاً مس زرنین صاحبہ۔ تو اس نے اچھیمبے سے دیکھا کہ انگارے کیوں چبا رہا ہے، پر وہ لیکچر سٹارٹ کر چکا تھا۔ پھر تو شاید زرنین کی سختی کا دن تھا جو حدید نے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ ناول پڑھا رہا تھا ویٹنگ فار گوڈوٹ، اور اسی کے متعلق سوال بھی کر رہا تھا۔ جب حدید نے پوچھا کہ گوڈوٹ کون ہے اس ناول کا، تو زرنین نے مزے سے جواب دیا، جب آپ کو نہیں پتا گوڈوٹ کا تو سیمیول کو خود کو نہیں پتا تو مجھ معصوم کو کیا پتا؟ میں تو بیچاری بندی ہوں، خود کسی گوڈوٹ کا ویٹ کر رہی ہوں، اسی پڑھائی سے میری جان چھڑا دے۔ اس کی بات سن کر سب نے چھت پاڑ کہکے لگائے، جبکہ حدید نے جسٹ ایک لفظ بولا، آؤٹ، اور انگلی کا اشارہ کیا کلاس سے نکلنے کا۔ تو زرنین منہ بناتے ہوئے بولی، میں اکیلی کیا کروں گی باہر، ان تینوں کو بھی بھیج دیں۔ حدید نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور غصے سے بولا، مس زرنین گو، تو وہ بھی چپاک سے وہاں سے نکل گئی، مبادہ دھکے دے کر نہ نکال دے۔ زرنین باہر نکلی اور کینٹین کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ بے عزتی کے بعد بھوک لگنا نارمل سی بات تھی اس کے لیے۔ وہ جیسے ہی اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی، آگے اسد کو براجمان دیکھا تو منہ بناتی گھاس پر بیٹھ گئی۔ جب اسد بھی بے شرمی کے ریکارڈ توڑتا اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، آپ بچپن سے ہی ایسی ہیں یا پھر ابھی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے؟ تو زرنین نے غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے دیکھا اور ہاتھ لہلا کر بولی، نہ میں کہتی ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آپ نے تو بے شرمی کے ریکارڈ توڑے ہوئے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ تو اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، نہ میں تو شرم والے دن پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو زرنین نے جھنجھلا کر اسے دیکھا اور اسے اگنور کرنے کے لیے ہینڈ فری لگا لی، پر شاید اس نے بے شرمی کے سارے لیول کراس کر لیے تھے۔ زرنین نے خواب شیشے کا ناول، جو کہ اس کے پسندیدہ رائٹر کا تھا، پر کانسنٹریٹ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ارد گرد کا ہوش بھلائے ناول میں غرق ہو گئی۔ حدید کلاس آف کر کے جب باہر نکلا تو زرنین کا خیال آیا تو کینٹین ایریا میں آیا، جہاں زرنین کے ساتھ اسد کو بیٹھے دیکھ کر غصے سے اس کے قریب گیا۔ زرنین کو بولا اٹھنے کو، جب وہ زرنین نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کا جی چاہا لگائے اس کے کانوں کے پیچھے، مگر غصہ برداشت کرتے واک آؤٹ کر گیا، کیونکہ اسے لگا کہ وہ سن کر بھی انجان بن رہی۔ زرنین کو اچانک ایک میسج موصول ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ ریدا کو چوٹ لگی ہے اور اسے چلنے میں ہیلپ چاہیے، تو وہ جلدی سے روم میں پہنچی۔ جب روم لاکڈ ہو گیا تو زرنین نے مڑ کر دیکھا تو اسد کو دیکھ کر چونک گئی۔ تم یہاں، ریدا کہاں ہے؟ وہ تو مسکرا کر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو زرنین کو جیسے شاکڈ لگا۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھلا اور حدید اور ایشل اندر داخل ہوئے۔ زرنین کا ہاتھ اسد کے ہاتھ میں دیکھ کر حدید تو جیسے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کا گریبان پکڑ کر مکہ اس کے ناک پر دے مارا، تو جیسے زرنین کا سکتا ٹوٹا۔ حدید اور اسد دونوں گتھم گتھا تھے۔ جب زرنین نے حدید کو روکنے کی کوشش کی، حدید چھوڑے اسے، پر وہ ہوش میں ہوتا تو اس کی بات سنتا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے قریب گئی اور اسے روکنے کی کوشش کی، جب اسے دھکا لگا اور وہ نازک سی ٹہنی کی طرح دور جا کے گری۔ اس کا سر زور سے میز سے ٹکرایا تھا اور وہ ہوش کھو بیٹھی۔ ایشل نے جب سچویشن سیریس محسوس کی تو انہیں روکنے لگی۔ سر پر غلطی صرف اس کی تو نہیں، اگر اس نے زرنین کا ہاتھ پکڑا تو اس کی اجازت سے ہی پکڑا ہوگا۔ جب حدید اچانک مڑا اور اس کا منہ زور سے اپنے ہاتھ میں دبوچا، اگر تم عورت ذات نہ ہوتی تو میری بیوی پر الزام لگانے سے تمہاری زبان سلامت نہ ہوتی۔ میری بیوی کیسی ہے یہ تم سے جاننے کی ضرورت نہیں مجھے، اور تم لوگوں کی سازش میں بہت پہلے سے جان گیا تھا۔ میں تو ویٹ کر رہا تھا کہ آخر تم لوگوں کا پلان کیا ہے، مگر تم لوگوں کا پلان بھی گھٹیا ہے۔ اور اسد کو دھکا دے کر پرے کیا، لے جاؤ اپنے شطرنج کے مہرے کو، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم ایک عورت ہو۔ اور یاد آنے پر زرنین کو تلاشا نظر میز کے پاس بے ہوش پڑی وجود پر پڑی تو اسے باہوں میں سمیٹتے باہر بھاگا۔ یہ تو شکر تھا کہ یونی قریباً خالی ہو چکی تھی۔ اکا دکا اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتا اس نے زرنین کو گاڑی میں لٹایا اور زن سے گاڑی دوڑا گیا۔ زرنین کو ہوش آیا تو حدید کو سامنے پایا، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر بھی تھا، اس لیے اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے جب ڈاکٹر نے حدید کو یقین دلایا کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ بظاہر کوئی چوٹ نہ لگی تھی، سر کی پچھلی سائڈ پر ایک گڑم سا بن گیا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے اوکے کا سگنل دیا اور وہ اسے لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔ جب زرنین نے بولنا شروع کر دیا، میں آپ کو کوئی صفائی نہیں دوں گی، آپ نے کیا سوچا میرے بارے میں مجھے نہیں جاننا، آپ کو ایشل سے شادی کرنی ہے کریں، مجھے چھوڑنا ہے چھوڑ دیں، میں رب کے علاوہ کسی کی جواب دہ نہیں۔ جبکہ حدید نے اس کی ساری بکواس خاموشی سے سنی اور چپ چاپ گاڑی چلا دی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو نرمین اور ثنا پریشان صورتیں لیے ان کا انتظار کر رہی تھیں، جلدی سے ان لوگوں کی طرف بڑھیں۔ آپ دونوں ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ کیوں ہاسپٹل کیوں گئے تھے؟ ایک ہی سانس میں بہت سے سوال پوچھ ڈالے، جب حدید نے مسکاتے ہوئے دونوں کو تسلی کرائی کہ سب خیریت ہے، بس تم لوگوں کی دوست محترمہ کا پاؤں پھسل گیا تھا، اس لیے گئے تھے ہاسپٹل، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ روم کی جانب بڑھ گیا۔ رات کو سرین شاہ اور داور شاہ دونوں آ گئے اور آتے ہی حدید کے روم میں چلے گئے۔
इन तीनों बीवियों को तजस्सुस हुआ कि क्या बात पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब वो तीनों नीचे आए, आते ही हदीद ने जरनैन को मुखातिब किया, आनी तुम्हें लेने आई हैं तो जाओ आनी के साथ। जरनैन ने हैरानगी से देखा, पर अपनी माँ के साथ जाने का तस्वुर ही खूबसूरत था, इसलिए जल्दी से बैग पैक करके ले आई और 8 साल बाद अपने बाप के घर में गई। वो जैसे ही घर में पहुंचे, दाऊद ने उसका वेलकम किया और उसे प्यार से गले लगाया तो पहली दफ़ा उसकी आंखें अपनों के लिए नम हुई, वरना तो इन लोगों की बेहिसी के बाद वो इन लोगों का नाम भी ना लेती थी। जब ही किसी के घसीटने की आवाज़ आई तो उसने मुड़कर देखा, जहां उसका बाप व्हीलचेयर घसीटते आया था। जरनैन ने देखते ही मुंह मोड़ लिया और सरीन शाह को मुखातिब किया, अम्मू जान मैं थक गई हूँ, मेरा रूम। तो सरीन शाह उसके साथ चल पड़ी। जख्म को भरने में टाइम लगता है। रूम में पहुंचकर सरीन शाह वापस आ गई, जबकि जरनैन बेड पर गिरी और आज के दिन की अजीब व गरीब सिचुएशन के मुतलिक सोचने लगी। अचानक हदीद का ख्याल आया कि क्या वो मुझे गलत समझ रहा होगा। वो कैसे सोच सकता है मेरा किसी के साथ ताल्लुक हो सकता। उसकी आंखें भीग गईं। अब वो अगर होश में होती इस वक्त तो हदीद की अपने लिए पोजेसिवनेस देखकर ज़रूर बेहोश हो जाती और अब गलतफहमी का शिकार ना होती। जरनैन हदीद को सोते सोते नींद की वादी में उतर गई। वो कब तक सोती रही उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। आंख सरीन शाह की ममता भरे एहसास से खुली। सरीन शाह उसके माथे पर बोसा देते उठ रही थी। जब उसने उनका हाथ पकड़कर होंठों से लगाया और सर उनकी गोद में धरा तो सरीन शाह ने भी प्यार से उसके सर में हाथ फेरा। अम्मू जान, हदीद कैसे माने मुझे यहाँ भेजने के लिए। तो सरीन शाह ने उसे प्यार से देखा, बस कहा उसको कि इंसान के बच्चों की तरह मेरी बेटी को आने दें, आखिर उसके भाई की खुशी है तो मान गया। सच्ची। उसने गर्दन घुमा के देखा। मुच्ची मेरी जान। सरीन ने उसकी नाक दबाई। अब उठ जाओ, मगरिब होने वाली है। वो मगरिब की नमाज पढ़ चुकी तो ख्याल फिर से भटक कर हदीद की जानिब गया। उसके पास थी तो परवाना थी, दूर हुई तो उसका ही ख्याल था। वो सर झटकती डाइनिंग हॉल में गई जहाँ सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसको देखते ही जैन शाह की आंखों में चमक उतरी, मगर वो तो सबको सलाम करके चेयर घसीट कर बैठ गई, एक नज़र भूले से भी उस पर ना डाली, जबकि वो उसको देखकर अपनी आंखें सिराब कर रहा था। उसी के बेहद इसरार पर सरीन शाह जरनैन को लेकर आई थी, क्योंकि वो उसे मिलना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था। क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो फिरौन को भी शिकस्त होती है, और वो अपने वक्त पर फिरौन बन गया था, जिसने अपनी अना और जिद की जंग में अपनी इकलौती बेटी को कुर्बान किया था और पछताया ना था। वो शायद अब भी ना पछताता अगर कुदरत ने उसे उसकी औकात ना दिखाई होती। वो सब खाना खा चुके तो दाऊद और दावर ने उससे कार्ड खेलने की पेशकश की, जिसे उसने मुस्कुराकर कबूल किया, क्योंकि वो अपनी नींद पूरी कर चुकी थी। सरीन शाह भी उनके खेल में शामिल थी, क्योंकि इन दोनों का हर काम सरीन शाह के बिना अधूरा होता। जरनैन फुल चीटिंग कर रही थी, जबकि वो दोनों उसकी खुलेआम चीटिंग पर चिल्ला रहे थे, जबकि सरीन शाह मुस्कुराकर देख रही थी और दुआ कर रही थी कि यूं ही उसका घर खुशियों से भरा रहे। अम्मू जान, मैं आपके साथ सोऊंगी। तो सरीन ने उसे प्यार किया और बोली, क्यों नहीं मेरी जान, और रूम की तरफ बढ़ी। आज दाऊद और नरमीन की मंगनी थी। जरनैन ने डल गोल्डन कलर की मैक्सी पहनी थी और साथ में मैचिंग ज्वेलरी, आंखों में भर भर काजल लगाए वो तैयार थी। वो लोग जब आगा हाउस पहुंचे तो अमजान और सना के साथ बहुत सी रिश्तेदार लड़कियों ने इन लोगों का वेलकम किया। जरनैन की नज़रें हदीद को ढूंढ रही थीं, मगर वो कहीं दिख नहीं रहा था। तो जरनैन ने उसके रूम की जानिब कदम बढ़ाए तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। जरनैन ने अलमारी में मुंह दे लिया, जैसे कुछ तलाश कर रही, तो नज़र ज्वेलरी बॉक्स पर पड़ी तो वो उठाकर देखने लगी। उसकी तैयारी मुकम्मल थी, सिर्फ पायल नहीं पहनी, इसलिए जब इन पर नज़र पड़ी तो वही उठाकर पहनने लगी। जब हदीद वॉशरूम से निकला तो सामने ही जरनैन का लश्कारे मारता वजूद था, जिसे नज़रअंदाज करता ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा, जबकि जरनैन के अंदर छन से कुछ टूटा था। वो उसके लिए इतना सज धज कर आई थी और उसने एक निगाह भी न डाली थी। जब वो अहानत के एहसास से एक पायल पहनकर दूसरी वहीं छोड़कर चली गई, उसके बाहर निकलते ही हदीद ने गहरी सांस भरी। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी नज़रों ने वापस पलटने का नाम ना लिया, पर उससे पहले कि जरनैन देखती उसने बमुश्किल अपनी नज़रों को काबू किया, जो उसके खूबसूरत सरापे से लिपट कर रह गई थी। उसने पहली दफ़ा उसे खूबसूरत कांटों से लेस देखा था, वरना तो लापरवाह सा हुलिया बनाए उछल कूद में बिजी रहती। हदीद ने अपनी तैयारी को आखिरी टच दिया और बाहर चला गया। जरनैन का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था, जिसके लिए रूप संवारा था उसने एक नज़र भी न डाली। अंदर ही अंदर कुड़ते होंठों पर मुस्कुराहट ला के सबसे मिल रही थी, वरना जी चाह रहा था सब छोड़ छाड़ चली जाए। दाऊद ने खुद नरमीन के हाथ में अंगूठी डाली, जिस पर सबने मिलकर हुटिंग की, और फिर तस्वीरें बनाने का सेशन स्टार्ट हुआ। तो हदीद को भी सबने स्टेज पर बुलाया, जो कहीं ना कहीं बिजी था। हदीद जरनैन के साथ आकर खड़ा हुआ। जब एक पिक बनने के बाद शाहयार ने कहा, क्यों भाई, भाभी के साथ नाराज़गी है जो इतना दूर दूर? तो हदीद ने अचानक जरनैन के कंधे पर हाथ रखकर करीब हुआ।
زرنین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اسی پوز میں پک بن گئی۔ وہاں سے یادگار تصویروں کے سب فرینڈز میں گانوں کا مقابلہ ہوا اور رات گئے تک واپسی ہوئی۔ سرین شاہ لوگوں کو آغا جان نے رکنے کا بول دیا تو وہ بھی وہیں رک گئے۔ سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے روم میں آئی۔ جہاں حدید خواب و خرگوش کے مزے لے رہا تھا تو اس نے بھی اپنا کمبل اٹھایا اور صوفے پر آ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور وہ حدید کے سلوک کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ صبح سب کی آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ ناشتہ کر کے سرین شاہ نے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ جب زرنین بھی بیگ لیے آ گئی۔ امو جان میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ تو سرین شاہ نے حدید کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا زرنین نے جلدی سے کہا، حدید سے میں نے اجازت لے لی، وہ کہہ رہے تھے کچھ دن ٹھہر جاؤں، جبکہ حدید نے جسٹ اسبات میں سر ہلا دیا۔ زرنین کی آنکھوں میں مرچیں سی بھریں تو کیا میری اس کی نظر میں اتنی وقت بھی نہیں کہ جھوٹے منہ ہی روک لیتا۔ وہ بھاری دل سے وہاں سے چل دی۔ وہ جیسے ہی زین مینشن میں پہنچی تو جیسے زین شاہ انہی کے انتظار میں تھا۔ جب زرنین منہ پھیر کر اس کے قریب سے گزرنے لگی تب زین شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زرنین نے پہلے تو حیرت سے اس کی جانب دیکھا، پھر غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ آپ لگتے ہی کیا ہیں میرے؟ وہ غصے سے چلائی، کس حیثیت سے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا؟ میرا ہر رشتہ ٹوٹ چکا ہے آپ سے مسٹر زین شاہ۔ اسی دن میرا باپ مر گیا تھا جب آپ کی انا نے مجھے 2 کوڑی کا کیا تھا۔ کیا حیثیت تھی میری آپ کی نظر میں؟ سمجھ لیا تھا میں نے 11 سال میں آپ کی کون کون سی زیادتی بھولوں، کیا یہ بھول جاؤں کہ آپ نے کبھی پیدا ہونے سے لے کر 11 سالوں تک شاید ہی کبھی دیکھا بھی اسی دن جس دن مجھے خود پر قربان کرنا تھا۔ کیوں ہم عورتیں آپ کے لیے اتنی بے حیثیت ہوتی ہیں؟ کیا ہیں آپ لوگوں کی اوقات؟ جو گناہ تم مرد لوگ کرو سزا بار عورت ہو۔ کیا خدا ہو جو تم لوگ فیصلہ کرتے خود کیوں نہیں مر جاتے؟ ہم عورتوں کو قربان کرنے کے بجائے اگر تم لوگوں میں غیرت ہو تو خود مر جاؤ، مگر اپنی بہن بیٹی قربان نہ ہونے دو۔ پر تم لوگوں کو تو قتل کرنے ہیں، دشمنیاں نبھانی ہیں۔ اتنے ہی غیرت مند ہوتے ہو تو خود حوصلہ کیا کرو، اپنے کیے کا بھگتان خود بھگتا کرو، نہ کہ ہم ناچیز عورتوں کی پناہ لو۔ خدا را اس جہاں کا خدا بھی اسی کو رہنے دو، خود مت بنو۔ اور روتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ حدید جو آغا جان کے کہنے پر ان لوگوں کے پیچھے ہی اسے لینے آیا تھا واپس مڑ گیا، جبکہ زین سمیت وہ چاروں نفوس بت بنے بیٹھے تھے۔ کہہ تو وہ سچ ہی گئی تھی، عورت مرد کی غیرت ہوتی ہے، چاہے بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو یا بیوی، تو کیوں اپنی جان بچانے کے لیے اس غیرت کے نام پر نیلام کیا جاتا ہے؟ کب تک عورت مرد کی کرنی بھگتے؟ مرد اپنے جرم کی سزا مرد کی طرح بھگتے، نہ کہ قائر کی طرح عورت کی آڑ لے۔ بہت سے دن اسی ٹینشن کے ماحول میں گزر گئے۔ جب زین نے پھر سے زرنین سے معافی مانگی تو وہ بھی اپنی انا کو قائم نہ رکھ سکی۔ آخر کو اس کا باپ تھا جو پہلے ہی اپنے کیے جرم کی سزا اسی دنیا میں پا چکا تھا، اور معاف کرنے والا تو رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس نے زین کو معاف کیا جیسے خوشی کی لہر سب میں دوڑ گئی، اور جیسے سرین شاہ کی زندگی میں چبھا آخری کانٹا بھی نکل گیا۔ ہر روز کبھی تینوں بھائیوں کے ہنسنے تو کبھی لڑنے کی آوازیں آتیں۔ ویسے بھی یونی سے انہیں فری کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ پڑھائی میں بزی رہتی۔ جب پڑھتے ہوئے اچانک اسے چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سرین شاہ اسے ہاسپٹل لے کر گئی تو سرین شاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اسے پتہ چلا وہ نانی بننے والی ہیں، جبکہ زرنین کو سمجھ نہ آئی وہ خوش ہو یا غمگین، کیونکہ وہ تو یہ بھی نہ جانتی تھی حدید کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ اس لیے اس نے سرین شاہ کو منع کیا کسی کو بھی بتانے سے۔ تو سرین شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے مسکرا کر بولی، میں خود بتاؤں گی نا، اب اس سیمسٹر تو ہونے دیں، ورنہ آغا جان اور ام جان مجھے آ کے لے جائیں گے۔ اس نے جلدی سے بہانہ گھڑا، جس پر سرین شاہ بھی خاموش ہو گئیں، جبکہ وہ آرام سے پیپرز دینے لگی۔ جس دن اس کا آخری پیپر تھا اسی دن ام جان اور آغا جان اسے لینے آ گئے تھے۔ زرنین ان لوگوں کی خوشی کی خاطر، ورنہ تو حدید کی بے اعتنائی اسے روز رلاتی۔ سرین شاہ نے اس کی پریگننسی کے بارے میں ام جان کو بتا دیا تھا، جس سے سب بہت خوش تھے۔ رات گئے تک وہ نرمین اور ثنا کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جب انہوں نے نیند آنے پر اسے باہر کی راہ دکھائی تو وہ جلدی کرتی انہیں گالیاں نکالتی روم میں گئی جہاں حدید گہری نیند سو رہا تھا، تو وہ اسے دن کے بعد دیکھ کر کافی دیر تکتی رہی اور پھر صوفے پر جا کر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو زرنین نے خود کو صوفے سے نیچے محو استراحت فرمایا۔ رات کو کس وقت وہ شاید نیچے گر گئی تھی۔ اس نے بال سمیٹتے بیڈ پر نظر ڈالی جو خالی تھا، مطلب وہ بھی مجھے نیچے گرے دیکھ چکا ہے۔ اسے شرمندگی نے گھیرا اور نماز پڑھنے اٹھ بیٹھی۔ حدید روم میں نہیں تھا، سردی بھی زوروں پر تھی۔ وہ ناشتے پر باہر آئی تو سب اس کا ویٹ کر رہے تھے، سب اس کا یوں خیال کر رہے تھے جیسے وہ کانچ کی گڑیا ایک وہی بے اتنا تھا جس سے سب سے قریبی رشتہ تھا۔ ناشتہ کرتے زرنین کی نظریں حدید کو ڈھونڈ رہی تھیں جو روم میں بھی نہ تھا، اور اب ناشتے پر بھی زرنین کا پورا دن بے کل گزرا، اور ایک تو طبیعت گری گری سی تھی، اوپر سے حدید کا اتا پتہ نہ تھا۔ وہ بے چین سے یہاں وہاں چکر لگاتی رہی،
پر رات کا کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور صوفے پر ٹیک لگا کر اس دشمن جان کی بے حسی کے بارے میں سوچتے کب آنکھ لگی خبر نہ ہوئی۔ حدید رات دیر کو گھر پہنچا۔ زمینوں کا کوئی مسئلہ تھا جس میں آج کل وہ مصروف تھا۔ روم میں آیا تو زرنین کو بیٹھے بیٹھے سویا پایا تو اس کی بے آرامی کا سوچ کر اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لیٹانے لگا۔ جب زرنین کی آنکھ کھل گئی اور خود پر جھکے حدید کو پرے دھکا دیا، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی، کیونکہ سوتے میں وہ ہڑبڑا گئی اور ڈر کر اسے پرے دھکیل دیا۔ جب حدید نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تم کون سا دنیا کی انوکھی بیوی ہو جسے شوہر نے چھو لیا تو گناہ ہو جائے؟ جب زرنین نے بھی دو بدو جواب دیا، محبت سے مانگیں گے تو سب کچھ نچھاور کر دوں گی، پر میں کوئی پپٹ نہیں جسے جب چاہا جہاں چاہا موڑ لیا۔ جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی آپ کا دل بہلانے والی گڑیا نہیں جسے آپ اپنی ضرورت کے تحت استعمال کریں۔ بہت برا لگتا ہے میرا چھونا تمہیں۔ حدید نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ٹینشن مت لو، جا رہا ہوں میں ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوڑ کے امریکہ، اور اپنا بیگ اٹھا کر الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں بھرنے لگا تو جیسے زرنین کی جان کسی نے اپنی مٹھی میں لے لی اور اس نے یہ انا کی جنگ میں ہارنے کا فیصلہ کیا اور اس کے قریب آئی اور کپڑے اس کے ہاتھ سے لیے جب اس نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اب اور کیا باقی ہے؟ حدید پلیز مت جائیں۔ کیوں نہ جاؤں؟ اچانک حدید نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر کھینچے تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ حدید اگر آپ نہ رکے تو میں کیسے جیوں گی؟ تھک گئی ہوں لڑتے لڑتے، آپ سے دوری اب سہ نہیں سکوں گی، آپ کا وجود مجھ میں سانسیں لے رہا ہے، میں پریگننٹ ہوں، اگر آپ مجھے چھوڑ کر گئے تو میں اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب حدید نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ کون کمبخت تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ لٹل فروگی اسے قریب کرتے ہوئے بولا۔ تو اس لیے روک رہی ہو مجھے؟ حدید نے خفگی دکھائی۔ یعنی تمہیں میری کوئی ضرورت نہیں، جسٹ بیبی کے لیے روک رہی؟ تو زرنین نے جلدی سے کہا، میں نے کب ایسا بولا؟ میں تو اس لیے روک رہی کیونکہ مجھے اپنے بیبی کے بابا سے محبت ہے، اور اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا لیا تو حدید اس کی محبت کے خوبصورت انداز پر مسکرا اٹھا اور اس کی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، میں بھی تم سے پیار کرنے لگا ہوں، بس ضد ہے، انا کا پرچم بلند رکھنے کی کوشش کے اظہار نہیں کر سکا۔ تم میری ضرورت نہیں محبت ہو جس سے مجھے عشق ہونے لگا ہے۔ جبکہ زرنین اس کے اظہار سے خود کو معتبر سمجھنے لگی، کیونکہ محبت میں مان جسے ملتا ہے وہی آسودہ ہوتا ہے۔ اگر محبت ہو تو انا کو مار دینا چاہیے، آج تو کوئی پابندی نہیں ہے نا؟ حدید نے مسکاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو زرنین کا سر بمشکل نہ ہلا۔ جب حدید نے اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا، آج تو کر دو اقرار کہ تیری روح میں اتر جاؤں، آج تو کر دو اقرار کہ تیری روح میں اتر جاؤں، سمیٹ لوں تجھ کو خود میں کہ روح کو معطر کر دوں، تیری زلفوں میں اتروں شام کی طرح، تیرے چہرے پر سویرا کر جاؤں، برس جاؤں کسی بادل کی طرح، تیری روح کو جل تھل کر دوں۔ اس کی شاعری کی کوشش پر زرنین کو ہنسی نکل گئی اور چاند اس کی ہنسی پر مسکرا اٹھا۔ خوشیاں اور غم زندگی کا حصہ ہیں اور اندھیرے کے بعد ہی اجالا ہے۔